السلام علیکم جی، برکت رمضان میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کا دن دیکھنا نصیب فرمایا. آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اس حوالے سے کریں گے کہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ عید بھی ظاہر اب آنے ہی والی ہے اور تاکراتوں کا سلسلہ بھی چل ہی رہا ہے. تو یہ دونوں معاملات ایسے ہیں کہ جس پر ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، ڈیٹیل میں گفتگو بھی کرنی چاہیے، تیاری بھی کرنی چاہیے. تاکراتیں چل بھی رہی ہیں اور پھر عید کا جو ایک ہمارے یہاں پہ ایک روایتی معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور دین کی اصل جو روح ہے عید کے بارے میں وہ کیا ہے. ان دونوں معاملات پر ہم بات کریں گے. راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب سب سے پہلے تو ہم میرے خیال میں تاکراتوں کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ عید اس کے بعد آئے گی. بالکل. تو اب جو تاکراتیں ہیں وہ ان کا کیا معاملہ ہے، اور ان کو ظاہر ہے ہر شخص اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی وہ لیلۃ القدر پا لے، لیکن ہم اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتے. ہمیں فیلنگ تو آ سکتی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی میں نے پا لی یا تم نے پا لی. کوشش روزانہ ہم نے کرنی ہے ان تاکراتوں میں. تو تاکراتوں کی جو مسنون اعمال ہیں اور کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں. سب سے پہلے تو کسی تاکراتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کو آخری عشرے میں تلاش کیا جائے، اور بالخصوص اس کی تاکراتوں میں، یعنی کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں کی رات ہو سکتی ہے لیلۃ القدر کی. اب یہ رات اتنی خاص کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 ایئرز، یعنی 83-85 سال کی عبادت آپ کی ایک پلڑے میں، اور اس ایک رات میں کی ہوئی عبادت کی دوسرے پلڑے میں، اور یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور 83 مینز اپنا ایوریج زندگی جو ہے وہ تقریباً اگر اس کی ہے تو آپ کی پوری زندگی سے بہتر یہ رات ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ کی پوری زندگی کی جو عبادت ہے نا، جو آپ نے ہر روز کی ہے، وہ ساری ایک جگہ پہ ہے، اور یہ ایک رات میں جو عبادت کی ہے وہ دوسری جگہ پہ ہے. تو اس لیے ہم لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں کہ اس رات کو ہم پا لیں اور اس میں خوب عبادت کریں، دعائیں مانگیں، قرآن پڑھیں، نماز نفل ادا کریں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے اور خود بھی راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے اور خوب عبادت میں مشغول ہو جاتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، یعنی کہ پتہ چلتا کہ رمضان میں بھی عبادت، یعنی نارمل جو ہماری عبادات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو اب یہ وہ فائنل سٹریچ ہوتا ہے جس میں رمضان میں ہم نے اپنا پورا ایفرٹ لگا لیا ہوتا ہے. اب آخری سٹریچ ہے، فنش لائن کراس کرنے لگے ہیں، آخری زور لگا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال قبول فرمائے. تو انشاءاللہ یہ تو اس کی فضیلت کی بات ہوگی. اب رہی بات یہ کہ جی ہمیں تاک رات کو تلاش کرنا اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تاک رات ہمیں مل گئی، لیلۃ القدر نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ میں نشانیاں بتائی جاتی ہیں، اور وہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ شام اور پھر صبح کے ٹائم کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ جی اس کی جو شام ہوگی، جو اس کی جو رات ہے وہ نہ بہت سرد ہے نہ بہت گرم ہے، ایک بہت پلیزنٹ سی ایوننگ ہوگی وہ. اچھا، پھر جو اس کی مارننگ آفٹر ہے، جب صبح کے ٹائم جب آپ لوگ اٹھتے ہیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو سورج کی شعائیں ہیں وہ ذرا دھیمی ہیں، سافٹ ہیں، مدھم ہیں، آنکھوں میں چبھنے والی نہیں ہیں. اور کئی لوگ میں نے دیکھا پچھلے سالوں میں وہ ہر روز اپنے چھت کے اوپر یا بلڈنگ کے روف پہ کیمرہ لگا کے تو کمپیئر کرتے تھے کہ بھئی سورج کی شعائیں، پھر کہتے ہیں ہاں جی یہ 25ویں کو آئی یا 27ویں کو آئی، یہ جو بھی ان کا اپنا انالیسس تھا. لیکن اگین یہ بات تھوڑی سی سبجیکٹیو ہو جاتی ہے کہ جی کس کو اس رات کو وہ سکون محسوس ہوا یا وہ ہوا کا جھونکا چلا، یا تو یہ تھوڑا سا یعنی آپ کہہ لیں کہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے. لیکن البتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم اس رات کو پا لو تو تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف کر دے. یعنی کہ ہم لوگ رمضان کے اس پورے ٹائم میں ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کے حصول کی دعائیں مانگتے ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ یہ والی دعا مانگی جائے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے. تو یہ اس کا ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو سمری ہے وہ اس کی ہے. اچھا، اب اس کے اندر ایک چیز جو ہم نے بات کی کہ ایک تو کمپیریزن، لوگوں نے اپنا ایک خود ہی انالیسس کر لیا کہ کون سی رات ہو سکتی ہے کون سی نہیں ہو سکتی. بہت سارے بزرگان دین سے بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جی ہم نے یہ چیز کیا اس کے اسپرٹ کو انڈرمائن نہیں کر رہی ہوتی کہ آپ اس رات کو ڈھونڈنے میں لگ جائیں کہ وہ تھی کون سی رات جس میں ہم نے عبادت کرنی ہے. کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، سکون والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ہر رات میں، ہر تاک رات میں عبادت کر لیں اور اس جھنجٹ میں نہ پڑیں کہ ان میں سے کون سی ہے؟ بھائی ہاں صحیح بات ہے، میک تھنگز ایزیئر فار یور سیلف. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں ہمارا جو سب سے بیر منیمم میں یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تاک راتوں پہ خاص طور پہ عبادت کا ذرا بہتر اہتمام کریں.
زیادہ فوکس کریں. یعنی ہم نے آم کھانے یا پیڑ گرنے ہیں نا, ہمیں تو آم کھانے نا, بالکل. تو ہم اس کوشش کریں کہ طاق راتوں میں دیکھیں زندگی میں آپ کے پاس ایک سال میں جتنے بھی دن ہیں 360, ان کے اندر سے صرف یہ کچھ راتیں آپ نکال لیں جس میں سے آپ کو پوری لائف ٹائم کی عبادت کا اجر مل رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اعمال پر سیل لگی ہوئی ہے, اور اتنا بے پناہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ عطا فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی پورے سال میں آپ کو موقع نہیں ملے گا. جتنی مرضی آپ باقی سال میں کوششیں کر لیں وہ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتی. تو آپ نے یہ کچھ راتوں کو مختص کر لیں, اگر طاق راتوں میں کر لیں تو یہ سب سے بیئر منیمم ہے. ویسے عام طور پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھئی آپ پورے اشرے کو عبادت کا اشرا بنا لیں. دیکھیں جو بہت سارے لوگ تو اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں ان کو تو طاق رات ملتی ہے. دوسرا پھر نا کچھ چیزیں ہمارے یہاں پہ نا تھوڑی سی اختلافی, آپ کو پتہ ہی ہے ہر سال کوئی نہ کوئی معاملہ چل جاتا ہے. چاند ہی ہمارا تو پہلے اور بعد کا ہو جاتا ہے. کھیتی میں چاند پہلے ہو جائے گا, باقی پاکستان میں بعد میں ہو جائے گا, یا عید کا چاند ہے. اچھا بعض اوقات کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ روزے ساتھ رکھتے ہیں, عید کا چاند ہم پہلے کر لیتے ہیں اور باقی ملک میں بعد میں ہو رہا ہوتا ہے. ہاں تو یہ اب اختلاف جو امت میں اختلاف ہے نا, یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری طاق رات صحیح ہے یا آپ کی طاق رات صحیح ہے؟ اچھا میں پہلے آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہوں, پھر میں آنسر کی طرف جاتا ہوں. کنفیوژن یہ ہے کہ جی سب سے پہلی بات سوال یہ ہے کہ کیا طاق رات جو ہے وہ پوری پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی رات کو آتا ہے؟ وہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا جا رہا ہے, وہ جو ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے, کیا وہ ایک رات ایک وقت میں پوری دنیا میں آتی ہے یا کیا وہ ہر ملک کی مناسبت سے آتی ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے, ایزی کوسچن, ہاں ایزی کوسچن, ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر لاجک اپلائی کی جائے تو لاجک اپلائی صحیح. اچھا دوسرا سوال پھر یہ آتا ہے کہ یہاں ہمارے یہاں جس طرح میں کہا نا کہ پاکستان ہے ایک ہی ملک ہے, انٹرنلی بھی ہمارے یہاں پہ ڈفرینس ایک ہی ملک ہے. یہ تو یعنی سعودیہ اور پاکستان اور انگلینڈ اور پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ہی. یعنی اسلام آباد اور کے پی کے کتنا فرق ہے؟ آپ 2.5 گھنٹے میں زیادہ بتا رہی ہیں, 1 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں مسئلہ نہیں. تو 1 گھنٹے کے فاصلے پہ اگلے یعنی 1 دن کا فرق پڑ گیا. تو وہ کیسے ہو گیا؟ اب وہ صحیح کر رہے ہیں یا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ تو کائنات کے خالق و مالک ہے, اب اس نے جو لیلۃ القدر بتائی ہے یا تو ہم ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں یا دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں, تو کوئی ایک معاملہ ہوگا. اچھا پھر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ہمارے یہاں چاند دیکھنے میں داخل ہو جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ کبھی ہوتا ہے مطلع صاف نہیں ہوتا, یا کوئی اور ایسی بات ہوتی ہے کہ جی وہ ہم اکثر ہوتا ہے ہمارے بزرگ جو ہے نا جو ذرا بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں چاند دیکھنے کے معاملے میں, وہ چاند دیکھتے کہتے ہیں یہ ایک دن پرانا ہے, یہ ایک دن پرانا ہے, لگتا ہے ایک روزہ ہم کھا گئے. اچھا اب یہ ساری وہ اتنے سیریس اور پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں رکھتے بھی ہیں, پھر ہاں وہ رکھتے ہیں کہ جی ہم نے ایک روزہ کھایا ہے. اچھا اب یہ سارے سوال جب سامنے آتے ہیں نا, کوئی بندہ کہتا ہے بھائی میں اب طاق رات کدھر تلاش کروں, میں تو پھنس گیا, پتہ نہیں وہ ہے بھی ہے نہیں, یا آپ اس رات میں جا رہے ہیں اور آپ شور نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں یہ سعودیہ کے مطابق ہو رہی ہے وہ. تو میں کہتا ہوں دیکھیں اگر آپ اپنی عبادت کی روٹین ایسی کچھ بنا لیں کہ آپ ہر رات میں ہی عبادت کر لیں, تھوڑی تھوڑی کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال کون سے لگتے ہیں؟ جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل ہوں. آپ اگر کنسسٹنسی کے ساتھ 10 کی 10 راتیں ہیں, دیکھیں 10 راتیں بھی نا 360 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو. اگر آپ کو یہ گارنٹی ہو کہ بھئی مجھے لیلۃ القدر مل گئی, کم از کم یہ مجھے پتا ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا تھا, میں بوفے ڈنر نہیں کھا رہا تھا, میں شاپنگ بھی نہیں نکلا ہوا تھا, میں کوئی اور گیمز نہیں کھیل رہا تھا, میں عبادت میں تھا. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی یعنی وہ اس طرح سے ہو جائیں کہ بس اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کریں, اپنے آپ کو پیس اس طرح کریں کہ ریلیکس بھی کریں, کھانا بھی کھائیں, عبادت بھی کریں, تاکہ آپ کی وہ رات بڑی پروڈکٹیو طریقے سے گزر جائے. تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو کم از کم دلی تسلی اور سکون ہوگا کہ الحمدللہ میں نے اس خاص رات کو پا لیا. صحیح ہے. تو عبادت کی طرف ہم آ جاتے ہیں نا کہ وہ کون سی عبادت ہے. کچھ لوگوں نے ایک چیز ذرا کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ کنفیوژنز جو لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں, یہ وہی والی بات ہے کہ اب آپ ڈھونڈنے لگ جائیں اچھا نشانیاں کیا تھی, سورج کی روشنی تھی یا سمندر کا پانی میٹھا تھا یا جو بھی تھا, ان نشانیوں میں پڑھیں گے ہمیشہ کنفیوژن ملے گی. اور یہ قرآن کو پڑھنے میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہے تو ایسا کیوں ہے, یہ ہے تو ایسا کیوں, مطلب وہ اپنے طور پر زیادہ علمیت, وہ کہتے ہیں لا ہاذا کا مطلب تو ہاذا تو ہمیں سے الگ الگ ایسے ہوگا تو اکٹھا ملا کے یہ کیسے بن رہا ہے, وہ کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کر لو, یہی حدیث ہے اوتھینٹک, ان سے اوپر تو کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اب میرے لیے میری طاق رات, ان کے لیے ان کی طاق رات بھائی. اور پھر میں جو اس میں لاجک لگاتا ہوں نا وہ کیا ہے, جیسے جب ہم حج پر گئے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ جب کعبۃ اللہ کو دیکھ کے پہلی نظر میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی. اب مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط, اس ہم ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے, لیکن چلیں پہلی نظر بھائی ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, تو اب کیا جب میں اگلی مرتبہ آؤں گا عمرے پر حج پہ تو کیا وہ بھی میرے لیے پہلی نظر کاؤنٹ ہوگی؟ تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ جیسا گمان کرو وہ ویسا ہوگا, تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میری روز کی پہلی نظر ہو,
اور میں روزانہ اس سے دعا مانگ لوں, بے شک وہ کیا کمی ہو جائے گی اس کو دینے میں, یا وہ کینسل کر دے گا وہ دعائیں؟ تو وہ دعا پھر آپ پہلی نظر کے علاوہ کریں نا, ہمیشہ جب دیکھو, جب پہلی نظر ہے مانگ لو. لیکن میں تو اس کو ادھر اسپیشل ہولڈ کروں گی کہ پہلی نظر زندگی میں آپ نے جب پہلی دفعہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے تو دیٹ از نیکسٹ لیول. اللہ تعالیٰ کے دینے میں نا کوئی کمی نہیں, آپ مانگے, اللہ تعالیٰ نے کون سا کوئی قید لگائی ہوئی آپ کے مانگنے پر, اللہ دوسری نظر پہ نہیں دوں. ہاں تو اللہ تعالیٰ تو آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا بذات خود عبادت ہے. تو اب دعا اب جب مانگیں, جدھر مانگیں, جہاں مانگیں, جیسے مانگیں, اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, کہ میرے بندے جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں ان کے, میں تو ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتے ہیں. تو انہیں کہا کرو میری بھی سن لیا کریں, فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, میری بھی سن لیا کریں اور مجھ پر ایمان لیا کریں. تو اصل چیز یہ, اور آپ نے جو بات کہی ہے بڑی ویلڈ بات ہے, اور میں آپ کو بتاؤں اس میں بہت سے لوگ ہمارے آڈینس میں جو دیکھ رہے سن رہے ہیں وہ اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ یہ سائنس دیکھ کے نا وہ دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ جی بس 23ویں کی رات کو ہو گئی جی للت القدر, اب اس کے بعد انجوائے, اب جا کے پارٹی آن, اس کے بعد اب شاپنگ, اب یہ وہ اپنی طرف سے 23 بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے رمضان ختم ہو چکا ہے. اچھا, اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ 27 کو زیادہ تر لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو 29 جو ہے وہ تو بالکل ہی آپ کی اگنور ہو جاتی ہے. ویسے 27 کی زیادہ اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ زیادہ اس میں چانسز ہوتے ہیں, یعنی کچھ صحابہ کے بارے میں حدیث آتی ہیں جنہوں نے اس پہ قسم بھی کھائی کہ یہ 27ویں کی رات ہے, لیکن یہ مطلب ہم اس کو یعنی حتمی دلیل نہیں لے سکتے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں پہ کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ رات جو ہے نا یہ فلکچویٹ کرتی ہے, کانسٹنٹ نہیں ہے, یعنی ہر سال یہ مختلف میں بھی آ سکتی ہے. سو واللہ عالم, اصل معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پرسن ٹو پرسن بھی ویری کر سکتی ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, ہو سکتا ہے مجھے کسی دن زیادہ وہ سکون اور زیادہ میرے لیے وہ شاید طاقت ہو, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ چیز رکھ دی ہو کہ آپ کے لیے اگلی رکھی ہو, میں بھی اللہ آپ مقصد کیا ہے عبادت کر کے وہ موقع گوائے نا. صحیح ہے. تو اب عبادت, عبادتیں کس قسم کی کون سی ہونی چاہیے, اور بہت سارے لوگ وہ اس دفعہ ایک خاص میسج تھا, اچھا بنا ہوا تھا, بڑا مجھے اچھا لگا لاجیکلی بھی, کہ بھئی انہوں نے ہر قسم کے نوافل اس میں رکھے ہوئے تھے کہ آپ حاجات کے نوافل بھی پڑھ لیں, تو آپ تہجد بھی پڑھ لیں, تو آپ اس میں قضا نمازوں کے گناہوں والا بھی پڑھ لیں, اور وہ بہت ساری چیزیں تھیں. خیر اس پہ تو ذرا میرا ایک الگ ماننا ہے کہ اگر اتنا آسان تھا قضا کا تو پھر تو ہر بندہ کہے کہ بھئی آخری عمر میں قضا کر لوں گا. تو لیکن اس کے علاوہ بڑی اچھی وہ مجموعہ آف نوافل تھے. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے؟ صحیح حدیث سے میں آپ کو بڑا آسان اور مؤثر طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ پوری رات کی عبادت کیسے پا سکتے ہیں. جو لوگ تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا اہتمام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری بشارتیں. ایک تو یہ کہ نارمل حالات میں بھی آتا ہے کہ جو شخص بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے, پہلی چیز. دوسرا, جو امام کے ساتھ شروع کرتا ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, جو امام کے ساتھ قیام اللیل شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے. اب اس میں وہ بحث بھی ختم کہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے, امام کے ساتھ شروع کیا, امام کے ساتھ ختم کرے گا, اس کے لیے بھی پوری عبادت رات کی لکھی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی رات کو 100 آیات کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے, 100 آیات کے ساتھ, 100 آیات آپ اگر آخری پارے میں سے لیں تو شاید 2-3 صورتوں میں آپ کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ جو قیام اللیل کرتا ہے, یعنی 2 رکعت بھی پڑھ لے چاہے 4 پڑھ لے, جو اس کے لیے ایزی ہے, اس کے لیے بھی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. تو اگر آپ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, اور وہ اس میں 100 آیات سے اوپر ہی پڑھیں گے آپ انشاءاللہ, نماز تراویح آپ پڑھ رہے ہیں, باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 گنا اس رات کا قیام کا اجر مل گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر جو بھی آپ ایکسٹرا کریں گے وہ سارا, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں چیری آن ٹاپ ہے, یعنی وہ سارا بونس میں آ جاتا ہے کہ آپ رات کو دعائیں مانگیں, آپ اللہ کا ذکر کریں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یعنی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب ایکسٹرا ہے. صدقہ خیرات کے اعتبار سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ رات کو نا کچھ اماؤنٹ ضرور آپ مختص کر لیں کہ بھئی یہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا. سو فار ایگزامپل آپ نے 10,000 روپیہ نکالا ہوا تھا کہ میں نے آخری عشر میں نکالنا ہے, تو وہ آپ کیا کریں, 1000 ہر رات کو نکالتے جائیں, جو بھی رات ہوگی اس میں وہ 1000 ملٹیپلائی بائی کم از کم 83 ایئرز لگے گا, کم از کم, کہ آپ نے ہر روز وہ اماؤنٹ نکالا ہے 83 ایئرز کے لیے. تو یہ کام کریں. اچھا, پھر قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے, قرآن کے نزول کا ہے, تو اس میں میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ جہاں پہ قرآن کو پڑھنے کا اجر, اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھنے کا بہت اجر ہے, یعنی کہ الف لام میم صرف 3 حروف ہیں, ان کو پڑھنے کی 30 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں, حالانکہ آپ کو الف لام میم کا مطلب بھی جو ہے مطلب معلوم نہیں.
لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی سمجھ کر پڑھا جائے, تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھا جائے, اور اس نیت کے ساتھ کہ بھئی انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے, اللہ مجھے اس کی توفیق دے, تو یہ آیت کا پڑھنا پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب کے مستحق ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. تو دیکھیں اصل میں جو قرآن کی روح ہے نا وہ کیا ہے, وہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے, اس پر تدبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے, یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. تو ایک ہمارے دماغ میں وہ ہوتا ہے کہ ہم نے جی قرآن ختم کرنا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, ٹھیک ہے اللہ آپ کو توفیق دے ضرور کریں, لیکن قرآن کی روح کو نہ بھولیں. اصل روح یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے, یہ آپ کے لیے ہدی و شفا و رحمہ, یہ آپ کے لیے ہدایت بھی ہے, آپ کے دلوں کے لیے شفا بھی ہے, اور آپ کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لیے اس کے اوپر فوکس کرنا, چاہے آپ اپنی فیملی کو بٹھا لیں, کچھ آیات پڑھ لیں, ایک پیج پڑھ لیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, کوئی تفسیر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو مل جاتی ہے وہاں سے سن لیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی گھر میں کر لیں, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بنے گی ان خاص راتوں میں. تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے, بہت آسان ہے, آپ ویڈیو لگا کر تلاوت سن بھی سکتے ہیں, ساتھ کر بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, تفسیر بھی سن سکتے ہیں. بلکہ آج کل تو وہ 4K میں آپ کو ویڈیو بھی مل جاتی ہے, ترجمہ بھی مل جاتا ہے, کتنا کچھ آپ کے لیے آسان ہو گیا. میں نے ابھی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی, وہ بڑی زبردست انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے دا کلیئر قرآن کے نام سے, اور وہ باہر بنی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے انگریزی زبان میں انہوں نے وہ کیا ہوا ہے, اور وہ ان دا فارم آف ایک جیسے ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے, یا جس طریقے سے آپ کسی شخص, جیسے اگر بنی اسرائیل نے کوئی بات کی تو وہ الگ آواز میں ہے, اگر وہ حضرت موسیٰ کا جملہ ہے تو وہ الگ آواز میں, تو آپ کو ایک پوری اس کی ڈرامٹائزیشن مل جاتی ہے. وہ جب آپ سنتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اینڈ یو کین امیجن کہ, اور بڑے بڑے اسکالرز جو ویسٹ کے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا, اور وہ بڑی کمال انہوں نے وہ ایک چیز بنائی ہے. تو اب تو بہت آسان ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے. اچھا, قیام اللیل کی جو آپ نے بات کی, وہ میں چاہوں گا اس کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ قیام اللیل سے مراد یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعت جو تراویح کی نماز ہوتی ہے یا قیام اللیل کہہ لیں اس کو, وہی ہے, اور آپ نے وہ پڑھی, خود پڑھ لیں, مسجد میں پڑھ لیں, جیسا بھی ہے, اور آپ اس میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, اس میں ایسی تو کوئی مسئلہ نہیں. جی, اگر آپ اپنے اون پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, کہ مطلب قرآن اپنے ہاتھ میں مصحف لے کر, کیونکہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ایک بڑا تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر احادیث ملتی ہیں کہ جہاں پہ اگر کسی شخص کو جو ہے نا قرآن نہیں آتا اور وہ امامت کروا رہا ہے, یا وہ اپنے اون پہ پڑھ رہا ہے, اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کیس میں ہاتھ میں موبائل فون کے ذریعے یا چھوٹا مصحف رکھ کے آپ اپنے ساتھ میں کوئی ٹیبل رکھ لیں, جس کے اوپر آپ بعد میں اس کو رکھ دیا کریں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, تاکہ آپ اپنے طور پہ فوکس کر کے اس کی یعنی اس کو استعمال کر سکیں اپنے نوافل میں, تہجد کی نماز میں. اب یہ تو ہو گئے ہمارے تاخیراتوں کے معاملات. اب آ جاتے ہیں ہم عید پر, ٹھیک, اور صدقہ فطر بھی اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. جی, تو صدقہ فطر سے سٹارٹ کرتے ہیں جو عید سے پہلے آتا ہے. تو صدقہ فطر جو ہے, جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے, فطرانہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بیسکلی ایک فرض صدقہ ہے جو ہر مسلمان نے دینا ہے, چاہے وہ جس مرضی بیک گراؤنڈ سے ہو, چاہے جو مرضی اس کی عمر ہو, ہر مسلمان پر وہ ڈیو ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ سوائے ان کے جو بالکل بلو دا پاورٹی لائن ہے, جن کے پاس اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کے لیے ظاہری بات یہ نہیں ہے, لیکن اس میں وہ زکوٰۃ والا لیول یہ کہ خاص نصاب لیول ہوگا تو آپ دیں گے, یہ ہر بندہ جو زکوٰۃ لے رہا ہوگا عام دنوں میں وہ بھی یہ دے گا. جی, وہ بھی دے گا جس کے پاس اس دن کا اور ایک دن پلس کا کھانا موجود ہوگا. ٹھیک ہے, یہ نصاب ہو گیا. ہاں, یہ اس طرح کا ہو گیا. اچھا, اس میں اب کیا دیا جاتا ہے, اس میں بیسکلی ایک سا ہوتا ہے, چاہے وہ گندم کا ہو یا وہ کشمش ہو, کھجور ہو, یا جس کو ہم جو کہتے ہیں, بارلی ہو گیا, وہ ہو گیا, چاول بھی دی جا سکتے ہیں, جو بھی آپ کی اسٹیپل ڈائٹ ہوتی ہے اس کا ایک سا ہوتا ہے. ایک سا جو ہے یہ ہمارے آج کی اصطلاح میں اینی ویئر بٹوین 2.2 to 3 کلوگرامز کے بیچ میں وہ چیز آتی ہے, تو تقریباً 2.5 چلے ہم کر لیتے ہیں اندازاً, تو 2.5 کلوگرام آٹا کر لیں, چاول کر لیں, کھجور, جو بھی کچھ آپ چیز کرنا چاہیں وہ آپ کر کے, ایک چیز یا ملا کے, نہیں ایک چیز, کوئی بھی ایک, وہ آپ کسی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے, یا اکثر اوقات کچھ جہاں پہ ادارے بھی ہوتے ہیں جو کہ وہ لے کے کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے, مساجد لے رہی ہوتی ہیں, مساجد کر لیتی ہیں, وہ اس کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ذمہ لے لیتی ہیں. اچھا, تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ کھانے کی فارم میں ہی دیا جائے, کیونکہ اس کی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اور اچھا کیش میں نہیں, ہاں بہتر یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کیش بھی دیا جا سکتا ہے, اور وہ پھر اس کی ایک مقدار تعین کرتے ہیں. خیال اس سال شاید 340 روپے نکالا گیا پر پرسن, وہ اسی 2.5 کلو کے حساب سے وہ لگاتے ہیں, آٹے کی پرائس نکال لیتے ہیں, تو کہتے ہیں جی اس سال کا 340 روپے, لاسٹ ایئر 320 ہوگا.
تو وہ اس طرح سے وہ اس کو اپروکسیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہر فرد کے لیے اب ہوگا، اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کے کھانے میں استعمال ہو جائے. اسی لیے علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ فطرانہ جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے دے دیں، 2 ہفتے پہلے، کیونکہ 2 ہفتے پہلے وہ بندہ اس کو استعمال کر کے اڑا دے گا وہ. تو بہتر ہے کہ آپ میکسیمم بھی ہوا تو چلیں 3 دن پہلے دے دیں، تاکہ اگر آپ، ورنہ تو یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیں. اچھا اسی دن. ویسے تو عید کی نماز سے پہلے کا حکم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیں. عید کی نماز سے پہلے چاہے آپ 1 رات پہلے دیں، 2 دن پہلے دے دیں، 3 دن میکسیمم ہے، اس سے اوپر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جو ہے نا لے جانا چاہیے. اس کے اندر اس کو مینیج کیا جائے، اور یہ کریں گے کہ جو گھر کا جو فرد ہوتا ہے نا، جو مین سربراہ ہے، وہ بیسکلی سب کے بہاف پہ پیمنٹ کرتا ہے اور اس کو ادا کر دیتا ہے. تو فار ایگزامپل گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنی بیوی، بچوں، گھر میں اگر کوئی خادم ہیں وہ ہیں، اگر کوئی بچہ رمضان کی آخری رات یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا بھی پے ہوگا، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہوگا. جی بالکل. اور جو یعنی کہ شوال کا مہینہ سٹارٹ ہونے کے بعد پیدا ہوا وہ اس کے اوپر کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے. ہاں تو چھوٹے بیبیز کے لیے بھی آپ نے پے کرنا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان جو بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے. اب یہ دینا کس کو ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی ایسے شخص کو ہم نے دینے کے لیے چنا، اس کے پاس تو خود یہ وہ کرے گا کہ جی مجھے بھی دینا ہے کسی کو، کیونکہ اس کے پاس اگر 2 دن کا کھانا موجود ہے، وہ غریب آدمی، تو اس نے بھی دینا ہوگا کسی کو. تو ہم کس طریقے سے یہ تعین کریں گے کہ ہم نے کس شخص کو دینا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم فقراء کہتے ہیں. مسکین جو ہے نا، مسکین اور لوگ ہیں. مسکین ہو سکتا ہے کہ سیلریڈ بندہ ہو، نوکری پیشہ ہو، لیکن سفید پوش ہے، اس کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچر، وہ پے چیک ٹو پے چیک زندہ رہ رہا ہے. اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اپنے یعنی اخراجات پورے کرنے. کبھی کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو بیچارہ بالکل اس کو تھرتھلی مچ جاتی ہے. یہ مساکین ہوتے ہیں اور ان کے لیے ڈفرینٹ ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے فقراء کی. فقراء وہ ہوتے ہیں جو بیچارے بالکل بلو دا پاورٹی لائن ہوتے ہیں، اور آپ کی جھگیوں میں رہنے والے، بالکل بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ ڈے ٹو ڈے اپنی روزی اکٹھی کرتے ہیں، یعنی وہ ڈے بائی ڈے زندہ رہتے ہیں کہ ایک دن کی دہاڑی ملتی ہے، پھر اگلے دن کی دہاڑی ملتی ہے، پھر وہ اس طرح ہوتا ہے. ہم لوگ جو نوکری پیشہ ہیں، ہمیں تو مہینے کا ویجہ نا، ہم تو بالکل سیٹلڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے وہ ان کو فینڈ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جائے گا مسلم کو ہی یا نان مسلم کو بھی جا سکتا ہے؟ جی جی، یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے جو کہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، جنہوں نے روزہ رکھے ہیں. کیونکہ اصل مقصد فطرانے کا یہ تھا، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی کہ ہم لوگ جس طرح نماز ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے جو غلطی کوتاہی ہوگی ہو. تو یہ رمضان کے مہینے کا کفارہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی منیمم سا اماؤنٹ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم سے روزے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی بھول چک ہو گئی ہو، اس کا ہم کفارہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہماری پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے ہر مسلمان جو ہے تا حد استطاعت وہ اس کو ادا کرتا ہے. اور اگر کسی کے پاس واقعی میں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے تو پھر مساجد یا مدارس یا اور جو اس طرح کے فلاحی ادارے ہیں وہ پھر میک شور کرتے ہیں کہ وہ مستحق جو لوگ ہیں ان تک عید سے پہلے آپ کا جو راشن پانی ہے وہ وہاں پہ پہنچا دے جائے. اور کسی نے اگر پچھلے سالوں میں نہیں دیا، وہ ایک سوال آیا ہمارے کان میں نے کہا بتا دوں، لوگ یہ نہ سمجھے شفا نے پچھلے سال نہیں دیا تھا. میں نے کہا بتا دوں کہ اگر کسی نے پچھلے سال نہیں دیا یا کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی جینوئنلی، تو وہ اس سال ڈبل دے گا یا اپنے یہاں سے آج سلسلہ وہ شروع کرے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی صدقہ ضائع نہیں جاتا. اگر آپ کی نیت، یہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، انسان بھول چک ہو جاتی ہے، اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک بہتر چیز ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ چلو بھئی رات گئی بات گئی اب چھوڑو آگے کی فکر کرتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ اس کو اگر کمپنسیٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے تو آپ کریں، ضرور کریں انشاءاللہ. بلکہ اکثر لوگ میں جانتا ہوں جو فطرانے کا جو اماؤنٹ ہے اس سے بہت اوپر ہی دے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فطرانہ چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ یعنی آپ چاہیں تو صاحب استطاعت بھی ہوں تو آپ آٹے میں دے دیں، مسئلہ نہیں، آپ چاہے تو کشمش میں دے دیں، چاہے تو آپ کھجور میں دے دیں، ریٹ میں فرق ہو جائے گا. کہیں آپ کو 340 بھی مل رہا ہوگا، کہیں پہ آپ کو 8000 بھی مل رہا ہوگا، کہیں پہ آپ کو 14000 بھی مل رہا ہوگا. ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی سٹیپل ڈائٹ آپ انکلوڈ کریں. تو آپ اللہ کے ہاں تو آپ بری ہیں نا، کیونکہ آپ جتنا آپ اگر آٹے میں بھی دے دیں کوئی مسئلہ نہیں، چاول میں دے دیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کھجور میں اور کشمش میں دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا یعنی اعلیٰ ظرفی ہے اگر آپ کرنا چاہیں. آپ اگر اس سے زیادہ بھی دینا چاہیں تو کوئی روک تو نہیں ہے، آپ کو جتنا صدقہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. یعنی کہ وہ جو بات کسی نے کہی تھی نا، وہ مجھے بھی یاد آئی کہ جب آپ کے پاس دولت زیادہ ہونا شروع ہو جائے یا مال زیادہ آنا شروع ہو جائے تو اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے بجائے اسٹینڈرڈ آف گیونگ بڑھائیں. تو وہ اسٹینڈرڈ آف گیونگ بڑھائیں گے تو پھر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے آپ کا مزید اسٹینڈرڈ زندگی کا بہتر ہو جاتا ہے، اور کیا جو آخرت میں تو خیر اس کا بہت ہی زیادہ اجر ہے. بالکل.
اچھا ایک اور چیز کوئک کویسچن, اور یہ کیونکہ کنفیوژن ایک دو لوگوں سے میں نے سنی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے زیادہ کلیریفیکیشن لے لوں کہ جن لوگوں کے روزے رہ جاتے ہیں, بیماری کی وجہ سے رہ گئے, خواتین کے الگ ریزنز کی وجہ سے رہ گئے, یا کسی اور ریزن کی وجہ سے چھوڑنے پڑے, اور وہ اس کے اب دو راستے ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ بعد میں اس کو رکھیں, اور ایک اور جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ آپ اماؤنٹ دے دیں اور اس سے آپ کی جو پکڑ ہے وہ پھر شاید نہیں ہوگی. تو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں بعد میں جب رکھ بھی سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہوا ہے کہ آپ اماؤنٹ دے دیں, تو پھر اماؤنٹ دے دیں, پھر رکھنے کی کیا ضرورت. تو ان دونوں میں ذرا بتائیں کس کی کیا ویلیو ہے, افضل کیا چیز ہے, اور اجازت کس کی ہے. بیسکلی اجازت اسی چیز کی ہے کہ آپ جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے رکھے, یعنی وہ پھر رمضان کے باہر جو ہے وہ روزے کمپلیٹ کرے. اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری تھی جس وجہ سے فار ایگزامپل یعنی کوئی ٹیمپریری کنڈیشن تھی نا, چاہے وہ خواتین کے مخصوص ایام ہوں یا کوئی بیماری ایسی آ گئی عارضی طور پہ پیٹ خراب ہو گیا, سر درد ہو گیا, اور کوئی مصیبت ایسی پریشانی آ گئی, کوئی حادثہ وغیرہ خود ہو گیا خدا نخواستہ, تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور آپ کی صحت واپس آ گئی تو آپ روزے رکھیں اور آپ انہیں کمپلیٹ کر لیں. اگر ایسی کوئی بیماری ہے جو بڑی پرماننٹ ہے, مثال کے طور پہ کسی کو شوگر کا کوئی بندہ مریض ہے اور وہ مستقل مریض ہے اور اس کی انسولین لیولز کا پرابلم رہتا ہے اور بلڈ شوگر کا پرابلم رہتا ہے, اور وہ روزہ رکھتے ہی اس کی بیچارے کی حالت غیر ہو جاتی ہے, اور خدشہ یہ ہے کہ بیچارہ مطلب بہت سیریسلی ایل ہو سکتا ہے یا یعنی اللہ کو پیارا بھی ہو سکتا ہے, تو اس کیس میں وہ پھر جو ہے وہ اپنے بہاف پہ افطاری کسی اور کو کروا سکتا ہے, یعنی کسی اور کو کھانا دے سکتا ہے. تو وہ پھر یہ والا. اور خواتین کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے, یعنی آپ کو بھی روزے کمپلیٹ کرنے چاہیے رادر دین کہ آپ یہ کریں کہ جی میں پیسے دے کے کام کر دوں. تو یہ ادھر اور والا معاملہ نہیں ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے پھر آپ روزے ہی رکھیں. اگر کوئی ایسی بیماری ہے, کوئی ایسی ایلمنٹ آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے روزے رکھنا ممکن ہی نہیں ہے, میڈیکل ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہوا کہ جی آپ روزے رکھنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اس کیس میں پھر آپ جو ہے وہ کھلانے والا معاملہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک بڑے چھوٹے پیارے سے بچے سے, اور اس بچے کے کام بڑے بڑے ہیں, ہے تو یہ چھوٹا سا لیکن اس نے بڑی زبردست قرات جو ہیں وہ کی ہیں. قرات کمپٹیشن عراق میں اس نے جیتا ہے یہ سارا کمپٹیشن, اور فرسٹ پوزیشن اس نے حاصل کی ہے, اور اس سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اس کی ہم قرات سنوائیں گے آپ کو, اور اس سے بات بھی کریں گے کہ یہ شوق اس کو کیسے پیدا ہوا اور کس طرح سے اس نے سیکھی ہے, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے, ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے, اور یہ توفیق بھی اللہ چند اپنے خاص لوگوں کو ہی دیتا ہے. السلام علیکم ابو بکر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ابو بکر. سب سے پہلے تو بڑی مبارکباد, عراق میں بڑا آپ نے فرسٹ پوزیشن جیتی ہے. جی الحمدللہ, خیر مبارک, بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 13 سال ہے. 13 سال, ماشاء اللہ. اور 13 سال کی عمر میں آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو یہ جو عراق میں کمپٹیشن تھا اس کے بارے میں بتائیے, یہ کون سا کمپٹیشن تھا, کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور مقابلہ کیسا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عراق میں ایسا تھا کہ پہلے پوری دنیا سے جتنے بھی بچے تھے ان سب میں سے 10 بچے سلیکٹ کیے, پھر انہیں وہاں دعوت دی اور ان میں سے 5 بچے سلیکٹ کیے, اور ان میں سے 3 پوزیشن تھی, اس میں الحمدللہ میری پہلی پوزیشن آئی. ماشاء اللہ. تو یہ سلیکشن آپ کا کس طرح ہوا تھا؟ سلیکشن آن لائن فیس بک پہ ایک پیج ہے ورلڈ وائڈ قرآن کمپٹیشن. اچھا. تو اس پہ جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں تو اس پہ شیئر کرتے ہیں, تو اس سے ہم نے دیکھا اور آن لائن ان کو ویڈیو بھیجی, انہیں پسند آئی اور انہوں نے وہاں دعوت دی. ماشاء اللہ. تو ایک کام یہ کرتے ہیں نا کہ یہ جو عراق کی ویڈیو چل رہی ہے, اگر ہم اس ویڈیو کو ذرا دیکھ لیں اور اس کی آواز سنیں اور اس کی قرات سنیں, پھر آتے ہیں اور پھر آپ سے ہم قرات بھی سنیں گے, اور یہ جو قرات کا جو شوق آپ کو ہوا یہ کیسے ہوا اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت آپ کی جو آپ نے عراق میں کی, اور جتنے وہ ججز تھے وہ بھی بڑا محظوظ ہو رہے تھے. تو یہ جو باقی جو دیگر لوگ تھے وہ کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے ابو بکر؟ ٹاپ 5 میں جو میرے ساتھ بچے تھے وہ ایک پاکستان سے میں تھا, اور ایک عراق سے تھے, اور 2 ایران سے تھے, اس کے علاوہ ایک شام یعنی سوریہ سے تھے. اچھا. اور ان کی عمریں بھی آپ کے جتنی تھیں تقریباً؟ جی, اور اس کے علاوہ ایک افریقہ سے بھی تھے اور ان کی عمریں زیادہ تھیں, تقریباً 20 سال تک کے بچوں کا مقابلہ تھا.
اچھا کیا بات ہے. اب آپ نے تو فرسٹ پوزیشن جیتی, لیکن آپ کو ان میں سے کس کا سٹائل اور کس کا طریقہ کار پسند آیا, یہ ذرا بتائیں نا. سٹائل تو سب کا ماشاءاللہ اچھا تھا. اچھا, لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو؟ اگر آپ فرسٹ پوزیشن دیتے تو کس کو دیتے اپنے علاوہ؟ کیونکہ ہم سب کا ایک الگ الگ ان کی تلاوت ہوتی تھی, اور میں نے ویسے کسی کی تلاوت سنی نہیں تھی. ابھی بعد میں یوٹیوب پہ ویسی سنی ہے تو اس سے نہیں سنی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, صحیح ہے. اب اس کی طرف آئے کیسے ہیں آپ؟ بہت چھوٹی عمر ہے آپ کی, اور ظاہر ہے اس سے پہلے آپ نے آغاز کیا ہوگا, تبھی آپ کی آواز میں اتنی پختگی اور اتنا طریقہ آپ کا کہ بولنے کا, آپ کا لہجہ اور تلفظ بھی, آپ جب اردو بھی بول رہے ہیں تو اس میں ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک قاری بات کر رہا ہے. تو کب سے آپ نے شروع کیا, اور شوق کس کا, خود سے تھا یا گھر والوں نے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے؟ جب میں چھوٹا تھا تو میرے بابا جان قرآن کی تلاوت سنتے تھے اور بہت پسند کرتے تھے, تو اس وقت میں بھی بابا کے ساتھ بیٹھتا اور سنتا, اور بابا مجھے سناتے, تو اس سے میرا شوق بڑھا. اور پاکستان میں ایک مقابلہ ہوا, ورلڈ وائڈ قرآن کمپٹیشن جو پیج ہے فیس بک پہ, اس کے ذریعے, تو اس میں میری الحمدللہ اول پوزیشن آئی. تو اس کے بعد میرے استاذ قاری فاض شاہ صاحب, جنہوں نے مجھے آگے مقابلوں کے لیے گائیڈ کیا, اور ابھی الحمدللہ میں نے انٹرنیشنل سطح پر 5 ایوارڈ جیتے الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ 5 ایوارڈ کون سے ہیں بھائی, اس کی بھی تفصیل بتائیے. سب سے پہلے میں نے 2019 میں ابوظہبی جائزہ تحبیر میں مقابلہ جیتا اور الحمدللہ اول پوزیشن حاصل کی. اس کے علاوہ قطر میں نے 5ویں پوزیشن حاصل کی. اس کے علاوہ الجزائر میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ, اور ایران میں بھی 2nd پوزیشن حاصل کی. اور ابھی جو حالیہ دنوں میں مقابلہ ہوا ہے عراق میں, وہاں الحمدللہ اول پوزیشن آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں قرات کرنے کے تو کافی سارے انداز ہیں, اور ان اندازوں میں سے آپ کا انداز کون سا ہے؟ قرات کے تو ایسے 7 مقامات ہیں جی, اور جو ایک روایت ہے 17، تو وہ تو میں نے بھی کی نہیں ہے. جو ہماری جو روایت ہے وہ روایت حفص ہے. اچھا, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس میں تلاوت ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر سکیں. جی ضرور انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز ماشاءاللہ آپ کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. اچھا یہ بتائیے کہ کس طرح اس کی پریکٹس کرتے ہیں, کس طرح اپنی آواز کو اور انداز کو مزید بہتر بناتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کی جتنی بھی بندہ سماعت کرے اور بڑے ساتھ محنت کریں, اور اس سے انشاءاللہ آواز ٹھیک ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ تو آپ نے بہت آسان سی بات کر دی. چلو اس کو سوال کو بدل دیتے ہیں. یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو سن رہا ہے, کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے, اور وہ شروع کرنا چاہتا ہے, قرات کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کی, اور اسی طریقے سے اسی طرح خوبصورتی سے کرنا چاہتا ہے, آغاز کہاں سے کرے, کون سی چیز سے وہ اپنے سیکھنے کا عمل کا آغاز کرے؟ بالکل. جب میں نے بھی تلاوت شروع کی تو میں نے زیادہ سے زیادہ سماعت کی, اور اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا.
اور اس کے بعد سماعت کے بعد بندہ پاکستان کا کوئی اچھا قاری ہو اس سے قرات کے مقامات سیکھے, اس کے بعد ان سے آگے اسٹیپ لے تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. صحیح. اب اس میں سانس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اس کے لیے کیا پریکٹس کرتے ہیں, کیا مشقیں ہوتی ہیں؟ سانس کے لیے یہ ہے کہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی سانس لمبا ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, پاکستان کے ہی قاریوں کو سنتے ہیں یا باہر کے بھی کوئی ایسے قاری ہیں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں؟ میں باہر کے قاریوں کو بھی سنتا ہوں, جس طرح شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ, اور ان کے علاوہ پاکستان کے بھی قاریوں کو سنتا ہوں. میرے اپنے استاذ قاری فات شاہ صاحب, اس کے علاوہ قاری اکرام اللہ محسن صاحب, اس کے علاوہ قاری عبدالقدوس الباز صاحب اور ابراہیم کا, ان سب کو میں کافی سنتا ہوں اور کافی فائدہ ہوتا ہے. اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ آپ کس طرح سے, کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں 8ویں کلاس میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے تعمیر وطن میں پڑھ رہا تھا, اور ابھی جب آیا. صحیح, بالکل ٹھیک جی. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. ہمارے ساتھ قاری محمد ابو بکر صاحب موجود تھے کہ 13 سال کی عمر میں انٹرنیشنل قرات کمپٹیشن جیت کر آئے ہیں عراق میں, اور ماشاءاللہ جو تلاوت بھی انہوں نے کی, کیا خوبصورت انداز ان کا, اور کیا خوبصورت الفاظ کی ادائیگی تھی. اور بنیادی کی چیز کیا تھی کہ والد صاحب تلاوت سنتے تھے تو بچہ جو ہے اس کی طرف راغب ہوا, مائل ہوا. اب اس جملے میں ساری زندگی کا بچوں کی تربیت کا فلسفہ آ گیا. بالکل, جو ماں باپ کریں گے, جو ماں باپ خود پریکٹس کر رہے ہوں گے, وہی چیز ان کا بچہ بچی دیکھے گا اور وہ فالو کرے گا. کہتے ہیں نا, باپ اگر آرمی میں ہو تو بچہ کیا کہتا ہے, میں نے آرمی میں جانا ہے, فوجی بننا ہے. باپ ڈاکٹر ہوگا تو بچہ زیادہ تر کہے گا میں نے وائٹ کوٹ پہن کے اسٹیتھو لگا کے جو ہے میں نے ڈاکٹری کرنی ہے. تو جو بچہ دیکھے گا وہ چیز بچہ کرے گا. بالکل. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے برکت رمضان. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب ایک اور اہم معاملے پر بات کرتے ہیں, اور یہ معاملہ ہے جی اسٹرے ڈاگس کا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسے محلے ہیں, بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں کہ جہاں پر آوارہ کتے جو ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں, پھر وہ لوگوں کو کاٹتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں بہت سارے مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کی موت ہوئی ہے, اور بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ پہنچے ہیں ہاسپٹل لیکن وہاں پر ان کی ویکسین نہیں ملتی ان کو. تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہے. اب ان آوارہ کتوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ایک ایپ ڈیولپ کی گئی ہے, اور اس میں آپ کمپلین درج کروا سکتے ہیں کہ جی ہمارے محلے میں یہ آوارہ کتے ہیں اور یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس ایپ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سمیرہ حسین صاحبہ, جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ریبیز کنٹرول پروگرام کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اگر ہمیں تھوڑا سا یہ جو ایشو ہے اس کی سیویرٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکیں کہ ہمارے جو جنرلی جو شہر ہیں یا جو گاؤں ہیں ان میں آوارہ کتوں کے حوالے سے کتنے کیسز آتے ہیں, اور کتنی تعداد, کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس یا کوئی چیزیں موجود ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے؟ بہت شکریہ مجھے اس اتنے سینسٹیو ایشو کے اوپر جو ہے وہ لینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ریبیز کنٹرول پروگرام ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ آوارہ کتوں کی میڈیکلی جو سائنٹیفکلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرتا ہے. بیسیکلی اس پروجیکٹ کا پرپز ہے کہ جو آوارہ کتے ہیں ان کی ویکسینیشن کی جائے, ریبیز کی ویکسینیشن کی جائے. دوسرا ان کا جو ہم جو ہے ان کو سائنٹیفکلی ٹریٹ کرتے ہیں, مطلب نیوٹرنگ اور اسپیئنگ کی جاتی ہے ان کی. اور تیسرا ہم پبلک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. تو اس پروجیکٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آوارہ کتوں کی ویکسینیشن کی جائے, ان کو سائنٹیفکلی ٹریٹ کیا جائے, اور ان کی عام عوام میں ان کی ایک ماس کیمپین چلائی جائے کہ ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. رف اسٹیٹسٹیکلی جو پروجیکٹ کا ہمیں ایسٹیمیٹڈ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں بائی دی اینڈ آف دا ایئر جون 2025 ہمیں تقریباً 1,25,000 کے قریب جو آوارہ کتے ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے, اور ان کی جو ہے وہ نیوٹرنگ اور اسپیئنگ کرنی ہے. سو معاملہ بہت گمبھیر ہے سندھ میں, کیونکہ یہ پروجیکٹ سندھ سے ریلیٹڈ ہے. کراچی اینڈ سندھ کو یہ کیٹر کرتا ہے. تقریباً ٹوٹل ہمارے 20 ڈسٹرکٹس ہیں, 60 ڈسٹرکٹ کراچی کے اور 13 ڈسٹرکٹ انٹیریئر سندھ کے, جس پہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے.
رائٹ ناؤ اگر ہم بات کریں تو کراچی میں اس وقت ہمارے 4 سینٹر جو ہیں وہ آپریشنل ہیں. ان 4 سینٹرز میں جو ہے وہ ضلع وسطی, ضلع ساؤتھ میں, وسطی میں, ویسٹ میں اور معمار میں, یہ 4 سینٹرز ہمارے اس وقت کام کر رہے ہیں, جس میں ہماری ٹیمز جو ہیں وہ TNVR اس ٹرم کے تحت کام کرتی ہیں. مطلب ہم ڈاگس کو ٹریپ کرتے ہیں, نیوٹر کرتے ہیں, ویکسینیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو ریلیز کر دیتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں سے ہم ان کو اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک بیسک پروسیجر ہے جس کے اوپر ریبیز کنٹرول پروگرام جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس ایپ کا جو یوزیج ہے اور کس طرح سے لوگ اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور کون کون سی پرابلم ایسی ہیں کہ جو اس ایپ کے تھرو آپ لوگ اپنی ٹیمز بھجوا کے یہ ایپ بیسیکلی بالکل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. ایپ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا اس کانٹیکس میں کہ کورٹ کی بھی کافی, ہائی کورٹ کی بھی, آنریبل ہائی کورٹ کی بھی کافی ڈائریکشنز تھیں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ عام جو لوگ ہیں اگر کسی کو کتا کاٹنے کی کوئی کمپلین آتی ہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی, ایک پراپر میکینزم نہیں تھا. اس کا جو ہیلپ لائن نمبر تھا 1093 وہ اسٹیبلش تھا, لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھا کہ وہ 1093 جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ کمپلین نمبر جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں تھا. ریسنٹلی ہم نے 1093 کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور اس کا جو بھی اس میں ایشوز تھے اس کو ریزالو کر کے 1093 کو ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹرے ڈاگ کمپلین کے طور پہ ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. دوسرا ایک کمپلینٹ ایپ ہم لوگوں نے اس کو ڈیوائس کی ہے جو کہ آپ کو اینڈرائڈ فونز اور iOS مطلب ایپل اور اینڈرائڈ دونوں فونز کے اوپر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ اس کو ڈائریکٹ کمپلین آپ جہاں پر بھی موجود ہوں گے آپ سمپلی وہاں سے اپنی ڈیٹیلز, اپنا فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر, اپنا نام وہ شیئر کریں گے, وہ آپ کی لوکیشن پوچھے گا آپ سے, اور آپ اس کے اوپر اسی وقت اگر آپ تصویر لے سکتے ہیں تصویر لیں اور اس کو اس ایپ کے اندر جو ہے وہ آپ فیڈ کر کے جو ایک فارم ہوگا اس کو فل کر کے آپ وہ کمپلینٹ کے طور پہ آپ وہ لانچ کر سکتے ہیں, اور وہ کمپلین پھر جو کنسرن سینٹر ہوگا اس کے پاس وہ کمپلین چلی جائے گی, اور اسی کے بعد جو ہے وہ ٹیمز جو ہے اکارڈنگلی جا کے فیلڈ میں اس پہ جو ہے وہ ایکشن کریں گے. اچھا, اب اس میں 2-3 سوالات میں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں, وہ پہلا تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ جو ویکسینیشن ہوگی ان کتوں کی, وہ ویکسینیشن کیا کرے گی؟ میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویکسینیشن ان کو بانج کر دے گی تاکہ مزید ان کی جو نسل ہے وہ بڑھ نہ سکے, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ 2 الگ چیزیں ہیں. ویکسینیشن جو ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی بانج پن, اور اس پہ وہ ہم کیمیکل کیسٹریشن کرتے ہیں جو پروسیجر ہے, سائنٹیفک پروسیجر ہے جو ان کی نس بندی کہلاتی ہے, ڈاگس کی نس بندی کہلاتی ہے. میل ڈاگس کی نس بندی ہوتی ہے اور فیمیل ڈاگس کی ہسٹریکٹمی ہوتی ہے, ان کا اووریز وغیرہ ریموو کی جاتی ہیں تاکہ وہ ریپروڈیوس نہ کر سکیں. اور ویکسینیشن جو ہے وہ تمام ڈاگس کی ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی کتا کسی کو کاٹے تو اس کو ریبیز نہ ہو. تو یہ بیسیکلی ایک پریونٹیو سائڈ ہے کہ ریبیز کی وہ ویکسینیشن ہم ڈاگس کو کرتے ہیں. یہ چیز بھی اس میں قابل ذکر ہے جو میں بتانا چاہوں گی کہ جو ریبیز کی ویکسینیشن ریبیز کنٹرول پروگرام کر رہے ہیں, ہم ڈاگس کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ویکسینیٹنگ ہیومنس, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پرویو ہے. ہم جو ہے وہ کتوں کی ویکسینیشن کر رہے ہیں اور کتوں کو سائنٹیفکلی ٹریٹ کر کے ان کی نس بندی اور پاپولیشن کنٹرول مینیج کر کے جو ہے وہ پھر ہم اس کے بعد اس سے ان کا ایگریشن کم ہو جاتا ہے, اور جو سائنٹیفکلی ہے وہ پھر ہم اس کو, ظاہر ہے اٹس اے سائنٹیفک پروسیس تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, 1-2 سال میں آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. یعنی بیسیکلی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی کمپلین آتی ہے اور آپ کسی ڈاگ کو ٹریک کرتے ہیں تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں. اچھا, اب جو ٹریکنگ میکینزم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اب کسی نے آپ تک یہ کمپلین پہنچائی کہ جی یہ اس گلی میں جی یہ کتے ہیں یا اس سڑک پر کتے ہیں, تو وہ کتے جو ہیں وہ آپ کے آنے تک وہاں تو نہیں موجود ہوں گے, تو ان کی ٹریکنگ کس طرح ہوتی ہے؟ دیکھیں رائٹ ناؤ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ڈاگز ہم لوگ ویکسینیٹ اور سائنٹیفکلی ٹریٹ کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے کالرز اور ٹیگنگ کے ذریعے ہم نے ان پہ سائنٹیفکلی مطلب ایک ڈیش بورڈ اسٹیبلش کرنا ہے جو کہ ہمارے فیوچر پلانس میں موجود ہے. لیکن رائٹ ناؤ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ایئر نوچز کرتے ہیں. ایئر نوچز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ڈاگ کو جا کے پکڑتے ہیں اور اگر اس کے ایئر نوچ ہوا ہوتا ہے تو ہم آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاگ جو ہے ویکسینیٹ بھی ہو چکا ہے اور نیوٹر یا اسپیئنگ جو بھی اس پہ پروسیجر ہونا ہے وہ ہو چکا ہے, تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسا جو جس کے ایئر نوچ نہیں ہوا ہوا تو اٹ مینس کہ وہ ویکسینیٹڈ بھی نہیں ہے, وہ نیوٹرڈ اور اسپیڈ بھی نہیں ہے, تو پھر ہماری ٹیم اس کو کیچ کر لیتی ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ کیونکہ اسٹرے ڈاگز ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں, لیکن ڈاگز آر ویری ٹیریٹوریل اینیملز, وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتے. اگر کسی بھی گلی میں وہ گھر والے نارملی ہوتا ہے کہ کھانا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ان گھر والوں کے ساتھ تو بڑا فرینڈلی ہوتا ہے, لیکن وہ آنے جانے والے باہر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ وولیٹائل ہو جاتا ہے, ایگریسو ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسٹرے ڈاگس کو آپ ان نیسیسریلی جو ہے وہ کھانا وغیرہ نہ ڈالیں, کیونکہ وہ اور آپ
آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. تو نارملی ڈاگز آر ٹیریٹوریل اینیمل, وہ اپنی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر صبح میں کمپلین آئی ہے, ہم ایک دن بعد بھی جائیں گے تو وہ ہمیں اسی جگہ پہ موجود ملیں گے. وہ نہیں ملیں گے, دوسرے ملیں گے, لیکن ہو کے وہیں پہ اسی جگہ. جب آپ نے کہا کہ آپ جب انہیں واپس ریلیز کرتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہے غالباً ویکسینیشن کا, اس کو آنے میں کوئی تقریباً 1-2 سال لگتے ہیں, تو اس وقت تک پھر وہ کتا تو ویسے ہی رہا جیسا جس وجہ سے اس کی کمپلین کی گئی تھی, تو پھر اس وقت تک کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر ڈاگ ونس ویکسینیٹ ہو گیا, نیوٹر ہو گیا, اسپے ہو گیا, تو جو اس کا نیچرل ایگریشن ہوتا ہے نا, وہ دیکھیں ڈاگس کے جو بریڈنگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ ایگریسو ہوتا ہے. تو جو جب اگر ہم نے ان کو نیوٹرنگ یا اسپیئنگ کر دیا تو ان کی ایگریشن جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. اور جب ویکسینیٹ ہو گیا تو وہ اتنا لیتھل نہیں ہوتا اگر وہ نان ویکسینیٹڈ اگر کوئی ڈاگ ہے. تو اس حساب سے جو ہے اگر ہم دیکھے جائیں تو اگر یہ ویکسینیشن جو ہے وہ 1 سے 2 سال تک جو ہے وہ رہتی ہے, پھر ہمیں دوبارہ جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. کسی بھی ڈاگ پہ یہ 1 سے 2 سال تک یہ ویکسینیٹ رہتی ہے. تو یہ دوبارہ سے پھر ویکسینیشن کرنی پڑتی ہے. اس کے مختلف شارٹس. اچھا, اب یہاں پر بھی مجھے تھوڑی سی کنفیوژن لگ رہی ہے کہ آپ نے ایک کتے کو ٹریک کیا, اس کو آپ نے پکڑا, اس کو ویکسین لگائی, اب 2 سال بعد یو ہیو ٹو ریپیٹ دا سیم پروسیس. آپ پھر سے جائیں گے, اس کتے کو ڈھونڈیں گے, اس کو پکڑیں گے, اس کے بعد اس کو ویکسین لگائیں گے, اور ان 2 سالوں تک اس کے اندر ٹھیک ہے ایگریشن تو کم ہو گئی, لیکن وہ کاٹ تو سکتا ہے لوگوں کو. تو وہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کسی جگہ پر رکھ دیا جائے تاکہ وہ اس محلے میں آوارہ کتوں کے طور پر نہ ہوں, اور وہاں پر جو بچے ہیں وہ آرام سے کھیل سکیں اور ان کو ڈر نہ ہو کہ یہ کاٹ لے گا؟ چلیں وہ تو اچھی بات ہے, بچے بھی کتوں کو بعض اوقات ویسے وہ بھی کرتے ہیں, صحیح, بالکل, بڑے بھی کرتے ہیں بھائی, ایسے بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو خطرہ ہے وہ تو باقی رہتا ہی ہے کہ اس نے کاٹ لیا, چلو ٹھیک ہے, اس کو ریبیز اب نہیں ہوگا کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ ہے, لیکن کاٹنے کا خطرہ تو ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ وہ لوگوں کی ایکسس سے ہی دور ہو؟ دیکھیں, میں پھر وہی عرض کروں گی کہ کتوں کو ہم ڈیٹین کر کے نہیں رکھ سکتے, وہ پھر بہت ایگریسو ہو اور دوسری طرح کی ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹرے ڈاگز اگر وہ ویکسینیٹڈ ہے اور وہ نیوٹرڈ اور اسپیڈ ہے تو اس کا ایگریشن کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, وہ اس طریقے سے وہ ڈاگ بائٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا آپ کو. دوسرا یہ کہ ہم ان کو ڈیٹین کر کے نہیں رکھ سکتے. ڈیٹینشن سینٹرز کا یہ کورٹ نے بھی ہم سے پوچھا تھا کہ ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھیں, لیکن ڈیٹینشن سینٹرز آر ناٹ آئیڈیل فار دا ڈاگ. فار دا اسٹرے ڈاگز ڈیٹینشن سینٹرز نہیں ہو سکتے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آبادی سے دور ہم ان کو شفٹ کریں. ایسا ہوا ہے, یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کمپلینز آتی ہیں کہ آپ ان ڈاگس کو جو ہے وہ آپ کہیں اور شفٹ کر دیں, اس جگہ سے دوسری جگہ لے کے چلے جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ڈاگس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد 2 ہفتے کے بعد ہمیں وہ ڈاگ دوبارہ اسی جگہ پہ مل رہا ہوتا ہے, بیکاز دے نو دیئر پلیس کہ وہ کہاں پہ رہ رہے ہیں. اور ان کا لائف جو ہے اسپین جو ہے وہ تقریباً جو اڈلٹ ڈاگ ہوتا ہے وہ 12 سے 13 سال تک میں اس کی وہ اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے ڈاگ کی. تو بیسیکلی اس وقت جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جو بریڈنگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کی جائے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہماری جو یہ نیوٹرنگ اور اسپیئنگ کی جو کیمپینز ہیں یہ اس میں کی جائیں تاکہ ان کی پاپولیشن کنٹرول زیادہ افیکٹولی کی جا سکے. اچھا سمیرہ صاحب, اویس کے سوالوں سے مجھے بالکل احساس ہوا کہ اویس کو کتوں سے ڈر لگتا ہے. تو مجھے شدید ڈر لگتا ہے, بالکل بار بار ادھر ہی آ رہا ہے, لے جاؤ بس ان کو, لے جاؤ کہیں دور چھوڑاؤ, بالکل ایسا ہی ہے. صحیح کہا. لیکن سمیرہ, میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کون سے ایریا سے آپ لوگوں کو زیادہ کمپلینٹس ملتی ہیں, یا کون سے ایریا, ظاہر ہے آپ لوگوں نے اتنا کام کیا ہے تو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا کہ یہ علاقے یا یہ شہر ایسے ہیں جہاں پر اسٹرے ڈاگس کی تعداد بہت زیادہ ہے یا وہ بڑھ رہی ہے, اور پھر آپ کے کاموں کا رزلٹ وہاں پر کیا آیا؟ ہاں دیکھیں, ہر وہ جگہ جہاں پہ کچرا بہت تعداد میں پڑا ہوا ہے نا, کہیں پہ بھی جہاں کچرا بہت زیادہ پڑا ہے, اسٹرے ڈاگس کو بیسیکلی ایک اوپن اسپیس چاہیے جہاں کھانا ان کو ایزیلی مل رہا ہے, اور وہاں پر ان کی تعداد کافی ہوتی ہے. مطلب اگر ہمیں ڈاگس کو دیکھنا بھی ہوگا, ہم جا کے سب سے پہلے کچرا کنڈیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ تر تعداد اسٹرے ڈاگس کی وہاں کچرا کنڈیوں پہ ہوتی ہے. تو ہر وہ ایریا جہاں پر کچرا کنڈیاں اوپن ہیں, بہت اوپن ایریاز اسپیسز میں پڑی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ ہمیں تعداد زیادہ ملتی ہے. لیکن جو میجورٹی کمپلینز ہمارے پاس زیادہ آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کراچی کی اگر ہم بات کریں, ویسے تو اوور آل سندھ سے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سینٹرل سے کافی کمپلینز آ رہی ہیں. سینٹرل میں عزیز آباد ہو گیا, فیڈرل بی ایریا ہو گیا, ان جگہوں سے آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح لیاقت آباد سے بھی آ رہی ہوتی ہے, ساؤتھ کے کچھ ایریاز سے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو مطلب اٹس ملٹیپل تھنگ, یہ ہر جگہ ہی موجود ہے. لیکن جہاں پر سب سے پہلے ہمیں کچرے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں کچرا ہوگا وہاں اسٹرے ڈاگس کی پاپولیشن, کیونکہ بریڈنگ وہ ساری ان کی ان کچرا کنڈیز میں ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, فائنلی یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے کاموں کا جو امپیکٹ ہے, جو رزلٹ ہے وہ کیا رہا, اور یہ جو ایپ ہے اس کا نام بھی
بتا دیں تاکہ لوگ آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں اور کمپلین کر سکیں کتوں کی, کیونکہ بائک والوں کو بھی بڑی شکایت ہوتی ہے. مجھے خود یاد ہے بہت اچھے طریقے سے, میں اسکول جا رہا تھا ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ, اور وہ کتے پیچھے پڑ گئے اور ہماری بائک بھی گری, ہم بھی گرے, اور ہمارے جی بالکل نہیں, یہ ون آف دوز واقعات ہیں, ون آف دوز ہوتا ہے. تو پھر بندے کا ڈر ہے, کئی مرتبہ کتوں نے کتا پنا کیا ہے, جس کی وجہ سے میں مخالف ہوں اس کا. ٹھیک ہے, ہم کر رہے ہیں, ان کو بھی قابو کرتے ہیں. اور بتائیں جی سمیرہ صاحبہ. جی, میں اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر میں فیوچر پلانس شیئر کروں تو ہم لوگ ایک تو ہم نے ایپ ڈیولپ کیا فار دا ایز آف دا پیپل کہ ہمیں وہ کمپلین لانچ کریں اس کے اوپر اور ان کی کمپلینس پہ امیڈیٹ ایکشن ہو. سیکنڈلی جو ہے ہم ڈاگس کی ٹیگنگ کے اوپر بھی جا رہے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ اینڈ نیوٹر اینڈ اسپیڈ ڈاگز ہیں ان کی ہم ٹیگنگ کریں, اور پھر ایک ڈیش بورڈ اسٹیبلش کریں تاکہ وہ ڈاگ جہاں جہاں موو کریں ہمیں اس کی لوکیشن بھی پتہ چلتی رہے کہ یہ ڈاگ جو ہے وہ اس جگہ پہ موو کر رہا ہے. دیز آر دا فیوچر پلانس جو کہ ہمیں سرویلنس کے لیے کام آئیں گے. یہ ایپ جو ہے یہ آئی او ایس پہ اور اینڈرائڈ دونوں پہ موجود ہے, اور RCPS ڈاگ الرٹ کے نام سے ہے. آپ اپنے ایپ اسٹور پہ جا کے اس کو چیک کریں, یہ آپ کو وہاں ملے گی, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور ایک نارمل اپنا فون نمبر, نام اور کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ اور NIC نمبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیں کمپلین, ہم ریکارڈ کے طور پہ یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں کہ ہمیں کمپلین کہاں سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ 1093 ہمارا کمپلین نمبر ہے, اس کمپلین نمبر پہ بھی کال کر کے آپ جو ہے اپنی کمپلینس کو لانچ کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی ان تمام انٹرونشن سے جو ہم نئے سینٹرز اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈاگس کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکے. ایپ اسٹیبلش ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ 1093 ایکٹیویٹیڈ ہو گیا. سو دا پرپز از اونلی کہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی فراہم کی جائے اور اس جو مینس ہے اس سے جو ہے نا وہ چھٹکارا پایا جائے, اور ایز ارلی ایز پاسبل ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں تاکہ جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کریں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. سمیرہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر ریبیز کنٹرول پروگرام سندھ. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی, برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں ایک ایسے سنگین معاملے کی کہ جس کی خبریں ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے ایک خبر سامنے آئی کہ پنجاب میں جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل کا ایک واقعہ سامنے آیا, اور وہ کیا تھا, بہاول نگر میں ایک بھائی نے اپنی بہن اور کزن کو قتل کر دیا. اس کے بعد پھر ٹوبر ٹیک سنگھ والا ایک واقعہ سامنے آیا جس میں بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. کچھ نمبرز آئے ہیں ہمارے سامنے جو کہ بڑے الارمنگ نمبرز ہیں. وہ نمبرز کیا ہیں جی, کہ پنجاب میں 2011 سے لے کر 2023 تک 3480 قتل ہوئے ہیں غیرت کے نام پر, تقریباً 3500 قتل. بالکل, یہ پاکستان کے ایک صوبے کے فگرز ہیں. اچھا, پھر اگر پنجاب کے ہی ہم مختلف ڈویژنز کی بات کر لیں تو فیصل آباد سب سے زیادہ نمبر وہاں سے آیا ہے, یعنی کہ 13 سالوں میں فیصل آباد میں 365 قتل ہوئے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر تشویشناک نمبرز ہیں, کتنے الارمنگ نمبرز ہیں. باقی صوبوں کے بھی معاملات جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ خبریں آتی رہتی ہیں. اب یہ معاملات کیوں ہیں ایسے, کیوں یہ معاملہ ہوتا ہے, کیا اس کے حوالے سے قوانین ہیں, کیسے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سمر من اللہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, خواتین کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے بہت کام کرتی ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں. جی السلام علیکم سمر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ سمر, آپ نے وقت نکالا. اچھا, اب سب سے پہلے تو یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اسی کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, پنجاب میں سب سے زیادہ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. پھر پنجاب کی بھی اگر ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں تو فیصل آباد میں 13 سالوں میں 365 قتل. یہ نمبرز کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں, میرے نزدیک تو نمبرز کچھ نہیں بتاتے, کیونکہ جہاں آنر کلنگز کی بات آتی ہے ایکسکیوز می, تو وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. کیونکہ جہاں اگر آپ خیبر پختونخوا, بلوچستان, ان علاقوں کی بات کریں یا ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, وہاں تو زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ پنچایتوں میں ہو جاتے ہیں, وہ جرگوں میں ہو جاتے ہیں, وہ تو پولیس تک جاتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جائیں گے تو پھر رپورٹ ہوں گے. بالکل. تو میرے خیال سے جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نمبرز کا نہیں پتا. اور جیسے یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا کیس ہے, اس میں تو باپ اور بیٹے نے اس کو دفنا دیا تھا.
یہ تو بعد میں اگر نہ پتہ چلتا تو تحقیقات نہ ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس کے پیچھے کیا وہ ہیں. تو انفارچونیٹلی زیادہ تر اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے اور اس میں ایک خاموشی ہوتی ہے جو کہ آپ نے یہ اسی کیس میں دیکھا کہ وہ گھر والے کس طرح ویڈیو بناتے ہوئے خاموش تھے. یہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو روک کیوں نہیں رہے, کیونکہ ہمارے جو آنر کا کانسیپٹ ہے وہ سب بہت غلط ہے. اس کا نہ ریلیجن سے کوئی تعلق ہے نہ کلچر سے کوئی تعلق ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آنر ہے تو وہ ایک لڑکی ہی کے کندھوں پہ اس کا بوجھ ہے, اگر پراپرٹی ہے تو اس نے اگر پراپرٹی مانگ لی تو آنر ایٹ سٹیک ہے, اگر اس نے اپنے مرضی کی شادی کر لی تو آنر ایٹ سٹیک ہے, اگر بھائی نے قتل کر دیا تو آنر تب ریسٹور ہوگا اگر اس کی بہن کو بدل صلح میں, سوارا میں, ونی میں, سنگچٹی میں دیا جائے گا. تو پہلے تو ہمیں اپنے معاشرے میں ان چیزوں پہ سوچنا ہوگا کہ آخر اس کا ہمارے ریلیجن سے تعلق ہے یا کلچر سے تعلق ہے, کسی سے. اب یہ بات آپ کی بالکل صحیح, یس آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم از نیسیسری. لیکن اب چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے, نہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے, نہ ریلیجن نہ کلچر, پھر اس چیز کا اوریجن کیسے ہوتا ہے, کہاں سے یہ چیز آتی ہے؟ دیکھیے میں نے, کیونکہ میں اینتھروپولوجسٹ ہوں تو میں نے اس پہ یہ بہت پہلے ریسرچ کی تھی کہ کلچر سٹیٹک نہیں ہوتا, وہ بدلتا رہتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بدل صلح کی بات بتائی کہ سوارا ونی ہم کہتے ہیں کہ یہ بدل صلح میں ہے تو ہم اس کو کنفیوز کرتے ہیں دیت کے ساتھ کہ دیت میں ایک آپشن ہے. حالانکہ اگر کلچرلی آپ دیکھیں پشتونوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک قتل ہوتا تھا تو وہ ایک بچی کو دوسرے گھر میں بھیجتے تھے ایز اے سمبل کہ اس کو پھر واپس تحائف کے ساتھ, چادر کے ساتھ واپس بھیج دیتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ اسی لڑکی کو دشمن گھر میں رکھتے ہیں, اس کو ٹارچر کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے کلچر کی جو پازیٹیو چیزیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور پک اینڈ چوز کرتے ہیں ریلیجن کو بھی اور کلچر کو بھی کہ جی یہ تو ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے, یہ تو ہمارے کلچر میں صحیح ہے. اچھا جب ہم اپنے معاشرے کو کلاس میں ڈیوائڈ کریں, ایک ہے لوور انکم کلاس, ایک ہے اپر انکم کلاس, اور اسی طرح پھر ڈویژن ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی بھی ہو جاتی ہے کہ لوور انکم میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کم ہے, اوپر والی کلاس میں ایجوکیشن اور اویئرنیس زیادہ ہے, سمجھ زیادہ ہوتی ہے, برداشت بھی شاید ان لوگوں میں ہمیں زیادہ نظر آتی ہے, لیکن نظر آتی ہے, یہ پرسیپشن ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ نمبر سے, یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اس پہ اتنی اسٹڈی بھی کی ہوئی ہے, کام بھی کیا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ آنر کلنگ کے, سو کالڈ آنر کلنگ کے جو نمبرز ہیں وہ اپر انکم کلاس سے آتے ہیں یا لوور انکم کلاس سے آتے ہیں؟ شفا, جہاں میرا ایکسپیرینس ہے جدھر آنر ریسٹور کرنے کی بات آتی ہے تو بڑے سے بڑے جو فیملیز ہوتی ہیں, فیوڈل فیملیز ہوتی ہیں, ان میں سب سے زیادہ یہ کیسز ہوتے ہیں جو کہ دب جاتے ہیں, جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے, وہ انہی حویلیوں کے اندر خاموشی سے دب جاتے ہیں. اتنے کیسز ہیں جو ہمیں پتہ ہے جہاں کے لڑکیوں کے قرآن سے شادی کی تھی. اب ہم ایک اس لڑکی کے کیس کو دیکھتے ہیں جس نے وہ حلوہ والی قمیص پہنی تو سارے لوگوں کو طیش آ گیا. ہم نے کبھی اس کو بلاسفمی نہیں سمجھا کہ آپ ایک لڑکی کی قرآن سے شادی کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. اس کو ہم اپنا کلچر سمجھتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے خاندانوں میں بھی ہوا ہے. بڑے بڑے خاندانوں میں پراپرٹی کے نام پہ لڑکیوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں اور زیادہ بڑے سٹیک ہوتے ہیں, وہاں اور زیادہ پراپرٹی ہوتی ہے. صحیح ہے, تو ریزن ہی فرق ہو جاتا ہے پھر ان. اچھا, لیکن پھر وہی میں اسی سوال کی طرف آنا چاہوں گا جو میں نے پہلے کیا تھا کہ اس چیز کا آغاز ہوتا کیسے ہے, کہاں سے یہ چیز شروع ہوئی کہ ہاں ہم نے آنر ریسٹور کرنے کے لیے اس لڑکی کو قتل کر دینا ہے, یہ معاملہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں میرا تو جیسے میں نے آپ کو کمپنسیشن میرجز کا بتایا, سوارا ونی کا بتایا, پہلے ٹرائبل جنگیں ہوتی تھیں, اب تو انڈیویجولز میں ہوتی ہیں. تب چلے ہمیں اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ اگر قتل ہوا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم
اس طرح کے جو انڈیجنس ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے جس میں آپ کوئی بھی سمبل وہ کرتے ہیں. جیسے ایک سزا ہوتی تھی کہ جس نے کرائم کمٹ کیا اس کو کہتے تھے کہ تم چادر پہن کے اور دشمن کے گھر معافی مانگنے جاؤ. اب یہ ایک پورے گاؤں کے سامنے اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو یہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے نا. اب ہم نے یہ چیزیں نکالی کہ بہن کو اس کی سزا ملے. تو یہ انسان اپنے مطلب کی چیز چوز کرتا رہتا ہے, اور یہ قانون کے لیول پہ بھی ہے, یہ پالیسی میکرز بھی ہیں, وہ قوانین اس طرح کے نہیں بناتے جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ہم ہر کہیں پک اور چوز چیری پکنگ کرتے ہیں. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے جو ابھی انہوں نے کہی کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس نے اگر قتل کیا تو اب اس کو چادر پہنا کر وہ جائے گا وہاں پر معافی مانگے گا ان سے, تو اس کے لیے ایک سبکی کی شرمندگی کی بات ہوگی اور وہ معافی مانگ رہا ہے. پھر بعد میں جب اس کی بہن پر بات آ گئی تو اس کے لیے تو چلو زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ انسان کی بہن اگر معافی مانگ رہی ہے تو مجھے زیادہ شرم آئے گی, میں سوچوں گا کہ بھائی میں ہی معافی مانگ لیتا. لیکن بنیادی غلطی کیا ہوئی کہ جس نے جرم کیا آپ اس جرم کی سزا یا معافی کسی اور سے کروا رہے ہیں, تو یہ معاملہ غلط ہو گیا. اور پھر جہاں وہ بہن انوالو ہوئی تو وہ سامنے جو تھا اس نے زیادہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا. پھر ہمارے دل میں ہماری بہن کی عزت کم ہو گئی, ہم نے سوچا کہ چلو اب تو یہ استعمال ہو جائے گی, ٹھیک ہے یہ معافی مانگ لے گی, ہم جو چاہے کرتے پھر. اور باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں ویسے جب کوئی کسی کا قتل کر لیتا ہے, جس طرح سمر آپ نے بات کی کہ یہ خیبر پختونخوا میں بھی اور مختلف پاکستان کے حصوں میں کہ کوئی قتل کر لیتا ہے تو اگلا جرگہ جو بیٹھتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی تمہاری بہن کی شادی ہم اس سے کرائیں گے جس کے بھائی بہن کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اچھا سمر یہ بتائیں کہ ایک قانون جو ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں, قانون تو خیر بہت بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس, اس قانون میں ترمیم بھی ہوئی تھی, کرمنل لا ایکٹ میں 2016 میں ترمیم ہوئی تھی اور اس میں تبدیلی کر کے اس ساری چیز کو فساد بالارض یعنی کہ فساد فی الارض, ہاں فی الارض یعنی کہ جس کو ہم کہیں گے کہ بہت سنگین نوعیت کے جو ہمارے پاس کرمنل کیسز آتے ہیں یا نوعیت کے جرائم آتے ہیں اس میں اس کو شامل کر دیا گیا تھا. اس سے فرق پڑا ان واقعات پہ؟ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ اس میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ یا بھائی کہے کہ میں نے معاف کر دیا. لیکن اگین مین چیز یہ ہے کہ پروسیکیوشن کے لیول پہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اگر ایک پولیس کی یہ سوچ ہو کہ ایک سی پی او یہ کہے کہ یہ لڑکی کیوں موٹر وے پہ گئی تھی, تو اب آپ پولیس سے کس طرح یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ان قوانین کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ کرے گا یا انویسٹیگیٹ کرے گا. تو یہ جو ہماری سوچ ہے یہ ایک گھر سے لے کے پارلیمان تک ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو زیادہ تر کیسز ہیں, جیسے ساحل کا ایک ریسرچ تھا جس میں کہ 60% ریپ کیسز جو تھے وہ انسیسٹ تھے, وہ گھر کے اندر ہوئے تھے. اچھا, اب اس کا مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں. اگر ایک بچی کے ساتھ گھر کے اندر زیادتی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں جی اس کو گھر میں رہنا چاہیے, وہ گھر میں سیف ہے. اگر گھر میں یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا توبہ ٹیکسنگ وہ باپ دیکھ رہا ہے, وہ بھائی دیکھ رہا ہے, تو پھر ایک لڑکی کو کہاں پروٹیکشن ملے گی؟ پھر تو اسٹیٹ کو ہی انشور کرنا ہے. اور سب سے پہلے میرے خیال سے جو سوچ ہے, مائنڈ سیٹ ہے, اس کو بدلنا بہت ضروری ہے. ہمیں ضروری ہے. اچھا لیکن ابھی جو آپ نے یہ بات کی کہ اگر گھر کے اندر ہی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو تو حکومت بھی شاید نہ روک پائے, کیونکہ حکومت بھی گھر کے اندر کوئی پولیس تو نہیں تعینات کر سکتی یا ہر ایک کے گھر کے اندر گھس کے مانیٹرنگ تو نہیں کر سکتی ہے. تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے رورل علاقے ہیں ادھر کتنی مساجد میں آپ نے یہ بات سنی ہے کہ کوئی مسجد سے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی کا حق جو جائیداد میں ہے وہ لینا ایک گناہ ہے. اتنی سی بات. یا اپنی بیوی پہ ظلم کرنا جو ہے وہ حضرت محمد کو نہیں پسند تھا, یا ان کی پرسنالٹی کے پازیٹیو ایگزامپلس نہیں ہم یہ باتیں کرتے. تو میرے نزدیک تو سب سے بڑا جو ایک میڈیم ایک چینل ہے وہ مساجد ہے, جہاں کے سب سے پہلے آپ مردوں کی سوچ تبدیل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ بیک ٹو دا بیسکس ہے, آپ یا تو تعلیم اویئرنیس ہو اور تعلیم ہو بالکل, اور قوانین ہو. جی بالکل, اور گھر سے مساجد اور تعلیم انسٹیٹیوشنز. صحیح. اچھا اب یہ جرم جو ہے اس کی سزا کتنی ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں.
سزا تو ہر جرم کے لیے اپنے ٹائپ کی ہے، لیکن سزا تو تب ہوگی جب ان سب چیزوں سے وہ چیز مطلب ٹرانسپیرنٹلی گزرے نا. اگر وہاں تک آ کے آپ کو پولیس والا کہے کہ یہ لڑکی کی غلطی ہے تو کہاں اس انسٹیٹیوشن میں وہ سیریسلی وہ چیز لی جائے گی. صحیح. اچھا، چونکہ آپ نے ابھی یہ بات کی، 2 مرتبہ ہم نے ذکر کیا کہ پولیس والا اگر کہہ رہا ہے کہ تم موٹر وے پہ کیوں گئی، تو اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے کہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، جرائم کی شرح ہم جانتے ہیں، سیفٹی نہیں ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر شاید وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ غلطی تمہاری ہے، لڑکی تم غلط ہو اور تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے تمہارا ریپ ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. وہ شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو ہم سب جب جانتے ہیں کہ یہ راستہ سیف نہیں ہے، اور آئیڈیل ورلڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ راستے سیف ہوں، سب کچھ صحیح ہو، اور ہماری لڑکیاں، بچیاں، خواتین آرام سے جس وقت چاہیں، جس راستے پر چاہیں آرام سے جا سکیں، سفر کر سکیں. لیکن آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اسی لیے شاید اس نے یہ بات کی کہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا بحیثیت بھائی یا باپ ہم یہی کریں گے نا کہ اپنی بچی سے کہیں گے یا اپنے بیٹے سے بھی کہیں گے کہ دیکھو بھائی اس علاقے میں مت جانا کیونکہ یہاں پر خطرہ ہے. تو بالکل ویسے ہی اس نے شاید یہ بات کہی کہ تم اکیلے سفر مت کرنا، تم نے اکیلے سفر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلطی ہے اکیلے سفر کرنا ہمارے جیسے سوسائٹی میں جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وکٹم بلیمنگ سے زیادہ شاید یہ ہے کہ یہ اس کو ایک باپ کی حیثیت سے سمجھانا اور سیفٹی پریکاشنز دینا ہے. کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں، وہ ایک باپ کہہ سکتا ہے، وہ ایک بھائی کہہ سکتا ہے، ایک پولیس آفیسر، ایک یونیفارمڈ آفیسر جب یہ کہتا ہے، اور وہ اس نے کہا تھا، وہ میں نے بھی سنا تھا، وہ جب ٹی وی پہ آتا ہے وہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وکٹم ہی کو بلیم کیا جا رہا ہے. تو ان لوگوں سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے، کس وقت نکلنا چاہیے. پھر تو وہی بات ہوئی کہ اگر کسی کو ہم اس کے ڈریس پہ کہیں کہ بھئی تم نے تو کپڑے ہی ایسے پہنے تھے. ہم نے کراچی کے اتنے ویڈیوز، اتنے انسیڈنٹس دیکھے ہیں جہاں کے بچیاں کمپلیٹلی ابایا میں تھیں اور ان کو موٹر سائیکل والے کس طرح تنگ کر رہے تھے. تو ہمیں سب سے پہلے میرے خیال سے جو وکٹم بلیمنگ ہے اس سے دور رہنا ہوگا، اور اسپیشلی پولیس جیسے جگہ میں، پولیس ہو گئے، ججز ہو گئے، اگر یہ لوگ یہ بات کریں گے کہ دیکھیں آپ کیوں نکلی تھیں، آپ اس وقت کیوں، ہم سب کو پتا ہے کہ سیفٹی سب سے پہلی چیز ہے، لیکن ان کو پبلک فورمز پہ بہت سینسٹیولی ان چیزوں کو لینا ہینڈل کرنا چاہیے. ٹھیک، یعنی بیسکلی پرسپیکٹو یہ آپ کا کہ پولیس کو سمجھانے کا کام نہیں کرنا چاہیے، پولیس کو صرف قانون پر عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ ایک مدعا ہے، سمجھانے کا کام گھر والے کر لیں گے. بہت شکریہ جی سمر بن اللہ صاحبہ، وقت دیا آپ نے. واقعی ایک الارمنگ سچویشن ہے، ہماری بچیاں جو ہیں ان کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے، اور چاہے وہ ہمارے اپنے گھر کی بچیاں ہوں یا ہمارے اس معاشرے میں رہنے والی کوئی بھی بچی ہو، کوئی بھی عورت ہو، اس کی حفاظت بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر یہ ذمہ داری ہم پورا نہیں کرتے تو یہ ہمارا قصور ہے، اور اس قصور کی ہمیں سزا ملنی چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بڑی خاص شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانی ہے. اور یہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ چپل دیکھ رہی ہیں. میری چپل میں ایسا کیا ہے؟ نہیں، کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ کون سی پہنی ہے؟ یہ میں نے پہنی ہوئی ہے سینڈل، جس کو آپ کہتے ہیں کھیڑی ٹائپ، سینڈل ٹائپ وہ پہنی ہوئی. لیکن چپل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اور یہ میری چپل کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر ہم نے جس شخصیت سے ملاقات کروانی ہے وہ بناتے ہیں ایک بڑی خاص چپل، اور اس چپل کا میں نام لوں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ بھائی بغیر نام کے بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ ویسے. اچھا ہاں، یہ بھی تو انٹیلیجنٹ آڈینس ہے ہماری بھائی، یہ سارے بڑے جینیس لوگ ہیں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ اس چپل کا نام اور چپل والے کا، بنانے والے کا نام کیوں لیں گے؟ میں نے ایک تو یہ کہ کچھ دن پہلے وہ چپل لی، اچھا پہنی،
تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ بڑی اچھی چپل بنی ہوئی ہے, بڑی سافٹ, بڑی خوبصورت اور بہت زیادہ کمفرٹیبل, جس کو آپ کہتے ہیں نا لائٹ ویٹ, کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے چپل پہنی ہے. اتنی تو یہ پتہ نہیں چلنا کہ میں نے جوتے پہنے ہوئے, نہیں, دیکھنے والے کو پتہ چلے گا, پہننے والے کو پتہ نہیں چلے گا. یہ ٹیکنیکل بات ہے, آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال چپل تو آپ بھی پہنتی ہیں, لیکن بہرحال یہ بات ہو رہی ہے کپتان چپل کی, اور کپتان چپل بنانے والے چاچا نور دین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے انہیں اس سال پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا. السلام علیکم. سلام جی, کیا ہے جی؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں چاچا جی, آپ سنائیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, ہاں یہ ایوارڈ دکھائیں پہلے, یہ جو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے جی, یہ دیکھیں نا, یہ زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, یہ خوبصورت, کتنا اچھا لگ رہا ہے. وہ جو ایوارڈ ہے یہ اصل ایوارڈ ہے جو کہ انہیں ملا ہے. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں کہ کہانی اپنی سنائیں کہ جو کپتان چپل ہے اس کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا, کیسے کیا, آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ کے پی میں تو پشاوری کھیڑی مشہور ہے, اور پھر پہلے آپ وہ بناتے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے کپتان چپل شروع کیا. کیا ہوا, ذرا لوگوں کو بڑا تجسس ہے کہ یہ کپتان چپل مارز وجود میں آیا کیسے پہنچے؟ میں نے تو جو یہ کام کرتا تھا یہ چپل کا 1976 سے, اس ٹائم میں عمر میرا کم تھا, شاگرد تھا اپنے بھائی کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں نے محنت کی, پھر کاریگر بن گیا ہوں. 1985 میں پھر میں نے اپنا دکان شروع کیے, پھر اس کا میں نے افتتاح کر دیے. لیکن میں نے محنت بہت زیادہ کی ہے, بہت زیادہ محنت کرتا تھا کہ میں ایسا کام کروں کہ لوگ ہمارے پاس آ جائے, مجھ سے چپل لے جائے اور یہ کہہ دے گا کہ یہ اچھا کاریگر ہے. اس کا میں بہت شوقین تھا بچپن سے. اور قسمت کی بات دیکھ, ایک دن, یہ کہانی تو بہت لمبی ہے, لیکن ایک دن ایک بندہ آ گئے کہ بے نظیر بھٹو کے لیے آپ ایک چپل بنائیں گے. اچھا, وہ بندہ ہمیشہ ہمارے پاس آتا تھا, لیکن وہ پولیس اسٹینڈ سے, یہ ادھر پشاور سے وہ آتا تھا. لیکن یہ بات وہ کرتا تھا کہ یہ ارجنٹ چپل بنانا ہے, ارجنٹ چپل. اب یہ افسروں کے قسم لوگ ادھر آتا تھا. میں نے بولی ٹھیک ہے, لیکن اس سے بہت تنگ آ گیا ہوں میں. وہ ارجنٹ مانگتا تھا نا, وہ بولتے کتنے پیسے آپ لیتے ہیں لے لو, لیکن آپ میرے لیے چپل جلدی بنایا کرو. بس ایک دن وہ آگے اس نے بولے کہ بے نظیر بھٹو کے لیے چپل بنے پہلے تو وزیر اعظم ہے, وہ کیسا چپل پہنے گا. اسے بولے بس آپ اس کے لیے پنجیدار چپل بنا دیں, بلیک کلر 7 نمبر. اچھا, وہ صرف 1 گھنٹے کے لیے ایک پروگرام ہے, اس پہ یہ پہنے گا. ٹھیک ہے, پہلے چپل میں نے بے نظیر بھٹو کے لیے بنایا. کیا بات ہے, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہوگا. پیپل پارٹی تھا بچپن سے. ذوالفقار علی بھٹو مجھے بہت پسند تھا. اچھا, بہت. اس ٹائم میرا ووٹ تو نہیں تھا, لیکن جس ٹائم بے نظیر بھٹو بھی گئے اور ذوالفقار علی بھٹو بھی چلے گئے دنیا سے, بس پھر خان صاحب ہمارے یہاں گئے. قاسم خان سوری جو ہے نا, اس کو ڈپٹی اسپیکر تھا, اس نے فون کیا اسلام الدین نے قاسم خان سوری کو. قاسم خان سوری نے بولے کیا ہے اسلام الدین نے کہہ دیا کہ اجی صاحب کہتے ہیں ہمارا والد صاحب کے خان صاحب کو ایک چپل میں بناتا ہوں, بس یہ میرا بہت شوق ہے, گفٹ دینا ہے. اس نے بولا ٹھیک ہے, ابھی آنا ہے تو ابھی آ جائے. آپ کے لیے کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ آپ انکار ہے. بس میں نے اس کو بولے کہ اسلام الدین نے مجھے بولے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی آ جاؤ. میں نے بولے نہیں ابھی نہیں, ابھی بڑی عید کو تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتے رہ گئے نا, اس ٹائم یہ چپل نہیں بن سکتا خان صاحب کا, یہ میں بناؤں گا عید کے بعد. صحیح ہے, اور ایسا کریں گے کہ عید کے موقع پہ ہم جائیں گے خان صاحب کے پاس. ابھی نہیں, ابھی ہم نہیں جانا ہے, پھر گفٹ دیں گے. خان صاحب انتظار کرے گا چپل کا, ہمارے لیے چپل لائے گا. بس قاسم خان سوری کو اسلام الدین نے بتا دیا. اسلام الدین نے بولے کہ ہمارا والد صاحب کہتے ہیں کہ عید کے دن پہ ہم آ جائیں گے. اس نے بولے ٹھیک ہے, بس جس ٹائم آپ آنا ہے بس آ جاؤ. عید کے 30 دن پہ ہم چلے گئے ادھر. 6:30 بجے اس نے بولے کہ آپ قاسم خان سوری صاحب نے بولے کہ پہنچ جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو جب خان صاحب کو چپل دی تو ظاہر ہے ابھی تو یہ آپ طے کر رہے تھے معاملہ کہ بھائی عید میں کچھ دن باقی ہیں, 1 ہفتہ باقی ہے اور خان صاحب کا چپل ذرا ٹائم لگے گا یہ وہ. تو جب آپ نے فائنلی ان تک چپل پہنچایا, ان کو تحفہ دیا, تو پھر کیا ہوا؟ بس خان صاحب کو ہم نے ناپ باپ سب کچھ لے لیے. بس وہ چپل 30 نومبر کے لیے ہم نے خان صاحب کو سامنے کیے. میڈیا والے آ گئے, میڈیا والے نے اتنا شور مچایا کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ خان صاحب کا چپل مشہور ہوگا اور لوگ ہمارے پاس آئے گا. ایک چپل تھا میرے پاس, اور چپل تو میرے پاس ابھی نہیں, اس ٹائم تو نہیں تھا.
اور چپل ہے لیکن خان صاحب والا چپل تو اور میں نے بنایا نہیں ہے. میں نے بولا ایک چپل ہے بٹ ٹھیک ہے خان صاحب کو دے دیں گے. وہ تو میڈیا والا کو پتہ لگے, میڈیا والا تو پتہ لگے گا تو پھر ساری دنیا کو پتہ لگے گا. وہ چپل میں نے خان صاحب کو دے دی اور لوگ ہمارے پاس آ گئے, اتنا لوگ آ گئے کہ چپل اور چپل. میں نے بولا آپ ٹائم دیں گے مجھے ضرور پھر چپل بنے گا. پھر اس کے بعد میں نے کاریگر بھی بٹھا دیا. بس سلسلہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. صدر پاکستان. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو خان صاحب کا آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کی چپل پہنی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آپ کی بنائی ہوئی چپل پہنی, اور کس کس نے آپ کی بنائی ہوئی چپل پہنی؟ خان صاحب کے بعد جو ہے نا فوج جو ہے, ہاں فوج, آصف غفور صاحب, اس کے لیے میں نے 5 چپل بنائے. علی امین گنڈپور ابھی میں نے 5 چپل اس کے لیے بنائے. اچھا سی ایم صاحب اس نے ابھی بن گئے نا, وزیر اعلیٰ بن گئے جی. اور پشاور زلمی جو ہمارا کھلاڑی جو ہے ڈیرن سمی, اس کے لیے میں نے تقریباً 4-5 سال میں نے اس کے لیے چپل بنایا اس کا پوری اسٹاف کو. زبردست, مزیدار. اچھا بڑا مزہ آتا ہے ویسے سن کے, آپ کی کہانی تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ بتائیں ڈیرن سیمی نے جب آپ کے چپل پہنے تو اس نے کیا کہا, کیسی لگی اس کو؟ اس نے بھی پہن لیا, وہ تو ایسے بھی مذاقی بندہ ہے, گپ شپی بندہ ہے نا. اس نے پہن لی, اسے کہتے ہیں دبئی میں تھا کہ میں بھی ابھی لالا بن گیا ہوں. کئی دفعہ دی کا بات کی ہے نا. پھر خوش تھا, بس ہنستا تھا. جب اس کے بعد میں اس کے ساتھ ملتا تھا نا, دبئی جاتا تھا, ادھر کراچی پشاور میں تو نہیں ملے لیکن کراچی میں اور اسلام آباد میں ملے. بس مجھے جب دیکھتے دور سے مجھے ایسا کرتے ہاتھ اٹھاتا ہے. وہ بڑا مزے کا بھی اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ڈیرن سیمی کا ایک بڑا انٹرٹیننگ فن کیریکٹر ہے, وہ بڑا اچھا لگتا ہے ہم سب کو. اچھا یہ تو چلیں آپ نے ڈیرن سیمی کو دے دی. اچھا پہلے جو ہے وہ جب آپ چپل بنا رہے تھے تو اس وقت کیا نام تھا, پھر کپتان چپل آپ نے کب رکھا, یہ چیز جو ہے یہ جو چینج آیا یہ کیسے آیا؟ پہلے نام اسپیشل پشاوری چپل میں بناتا تھا. میں نے دکان پر لکھا تھا اسپیشل پشاوری چپل, زمیندار اسٹائل. اچھا زمیندار اسٹائل. پھر جس ٹائم خان صاحب کا چپل گیا میں نے اس کو میڈیا پہ میں نے بتا دی کہ یہ پشاوری چپل ہے اسپیشل. پھر جس ٹائم خان صاحب نے شادی کی ہے ریحام خان کے ساتھ, اس ٹائم میں نے اس پہ نام رکھ دیا کپتان چپل. تو وہ تو بتایا نا, جب خان صاحب کو پھر آپ نے دی چپل تو ان کو لگی کیسی, وہ کیا فیلنگ تھی ان کی؟ کہا کیا انہوں نے؟ ایک دن مجھے شاہ پرمان کا ڈرائیور نے بولا ہے, شاہ پرمان کا آرڈر میرے پاس پڑا تھا, وہ شاہ پرمان نے بھیجا ڈرائیور کو, ڈرائیور ہمارے پاس آ گئے. ڈرائیور نے بولا کہ اجی صاحب کل آپ کا خان صاحب نے بات کی ہے. اچھا کیا بات کی ہے؟ بنی گالا میں. اس نے بولے لوگ ادھر پروگرام تھا, ادھر اس میں بیٹھا تھا خان صاحب, اس کو کیا کہتا ہے جو لوگ بیٹھا ہوتا ہے نا کمیٹی, اس میں ایک بندے نے بولے خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ تو بچپن سے چپل پہنتے ہیں لیکن جو آپ آج کل جو چپل پہنتے ہیں نا ایسے چپل میں نے آپ کے پاؤں میں کبھی دیکھا نہیں ہے, کہ یہ کیا حساب ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ خان صاحب نے اس کو جواب دیا کہ میں نے بچپن سے چپل پہنے لیکن جو ابھی میرے پاس جو چپل آتا ہے نا وہ پشاور سے, ایسا چپل میں نے کبھی زندگی میں نہیں پہنا. صحیح ہے, اب اس میں یہ تو ماننے والی بات ہے کہ ایسا کبھی چپل انہوں نے نہیں پہنا, اور ہم نے بھی واقعی یہ چپل کی شروعات اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل. لیکن اگر آپ کے زبان سے ہم لوگوں کو سنوائیں کہ آپ کا چپل دوسرے پشاوری چپلوں سے کیوں خاص ہے, کیا مختلف بات ہے ایسی جو آپ کے چپل میں خاص بات کیا ہونی چاہیے چپل میں؟ بس خب جو ہے نا وہ کہتے کہ میرے چپل موٹا ہو, وزن اس میں نہ ہو. یہ بات میں نے سن لی خان صاحب سے. میں نے بولا خان صاحب بالکل آپ فکر نہ کریں. میں نے جس ٹائم چپل بنا دیے پیش کی, میں نے خان صاحب نے پہنے, وہ میں نے نرم چپل بنائے, اندر بھی میں نے فوم لگایا تھا. لیدر تو ایسا بھی ہم 1 نمبر لگاتے, لیدر بھی زمانے سے 2 نمبر کار تو میں کرتا نہیں ہوں لیدر میں. کیا بات ہے, مطلب 2 کوالٹیز آ گئی نا کہ لیدر اوریجنل ہو اور سافٹ چپل ہو, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اب فائنلی آخر میں جو یہ اب حکومت نے آپ کو ایوارڈ دیا ہے, اتنا زبردست پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ, تو حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے اور حکومت نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا, ہمارا جو محنت ہے اس نے ضائع نہیں کیے. یہ صدارت ایوارڈ صدر پاکستان نے مجھے دے دیے. اللہ تعالیٰ اس کو خفا نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے کہ ہمارا اس نے خیال کیے. اور بس یہ بات میں کرتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو, کہ ہر بندہ ہمارے طرح محنت کرے, مشقت کرے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ دے دے, اس کو انعامات دے دے. اس طرح ایوارڈ اس کو ملے گا, اس سے بھی اچھا ملے گا اس کو,
ہر بندے کو یہ چاہیے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ محنت کرے ہر شخص, ہر آدمی, ہر پاکستانی. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے نور الدین چاچا, آپ نے وقت نکالا. اگر اپنی زبان میں گئے تو نور الدین کا ڈیرا منانا چتا صدر تراغ لئی, اور کپتان چپل بنانے والے نور الدین جناب صاحب سے ہم نے ملاقات کرائی. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کپتان چپل بنانے والوں کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, اس طرح آتا ہے عید پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا, ان کو تو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا جس کی وجہ سے اگربتی بنانے والوں کی طرف سے عید مبارک, کپتان چپل بنانے والوں کی طرف سے رمضان مبارک. بالکل. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام کا آغاز ہم نے کیا تھا خوبصورت سی قرت سے, اور اب خوبصورت سی نعت کی طرف بڑھیں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید انصاری صاحب جو کہ ہمیں نعت سنائیں گے آج ہمارے اس پروگرام میں. السلام علیکم سعید, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ. بڑے دنوں کے بعد آپ سے نعت سننے کی سعادت حاصل ہوگی ہمیں. جب آپ یاد کرتے ہیں ہم حاضر ہو جاتے ہیں. بتائیے آج آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا. بھائی سبحان اللہ, کیا بات ہے, آغاز کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے. حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے, اور رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے. رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے. اور پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم ان کا. پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم ان کا. ان کے جلووں کے سوا, ان کے جلووں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے. ان کے جلووں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے. حسن محبوب نے. اور جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا. جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا. میرے لج
لجپال نے میرے سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے، میرے سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے، حسن محبوب نے۔ اور جب سے آقا نے آنکھوں سے میں پلائی ہے، جب سے آقا نے آنکھوں سے میں پلائی ہے، بس تب سے ناچیز کو دیوانہ بنا رکھا ہے، بس تب سے ناچیز کو دیوانہ بنا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، اور رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ جو رشتہ ہے جس کی بات کی آپ نے کہ خالق کا مخلوق سے رشتہ ملانے والا، وہ ذات گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور وہی اگر ہم ان کی ہی دیوانگی میں اپنے اس دین پر عمل کریں اور انہی کی تعلیمات پر عمل کریں تو پھر یقیناً پھر کامیابی ہمارے لیے ہے۔ ہاں اگر ان کے راستے سے ہٹے تو پھر کامیابی کی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، انہی کا راستہ اور انہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا ہے۔ بہت شکریہ سعید، آپ نے وقت دیا اور خوبصورت نعت پیش کی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔